अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 6। थोड़ी देर बाद शहबाज मुजरिमों को लेकर वहां पहुंच गया। टोनी और इदरीस मुझे अफसरों के दरमियान बैठे देखकर ये ख्याल कायम करने लगे कि मैं भी इंटेलिजेंस का एक अफसर हूं जो एक लंबा जाल फैलाकर उन्हें यहां तक ले आया है। वो मुझे घूर घूर कर खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मैंने अहमद शेख को पहली बार देखा। वो एक उधेड़ उम्र का खबीज था। उसे देखकर उसकी बहन याद आ गई। अगरचे वो भी दुश्मन थी मगर मुझे उसकी मौत का अफसोस हुआ। खुदा उसे करवट करवट दोजख नसीब करे, आमीन। डायरेक्टर जनरल ने हुक्म दिया कि मुजरिमों को फिलहाल हवालात में रखा जाए। फरहाद से जरूरी गुफ्तगू करने के बाद उन मुजरिमों को दोबारा तलब किया जाएगा। ये कहकर वो मुझे और शहबाज को अपने साथ एक प्राइवेट साउंड प्रूफ कमरे में ले गए। डायरेक्टर जनरल ने एक बड़ी सी मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए कहा, फरहाद, पहले हमें तुम पर एतमाद नहीं था, लेकिन जिस तरह तुमने महमूद हसन के जबड़ों के करीब फिल्म की बू सूंघ ली थी और वहां तक हमारी रहनुमाई की थी, उससे तुम पर एतमाद कायम हो गया। तुम नहीं जानते कि तुमने कितने अहम राजों को दुश्मनों तक जाने से बचा लिया। फिर अहमद शेख और दूसरे मुजरिम भी तुमने ही गिरफ्तार कराए हैं। हम तुम्हारे इन कारनामों को भुला नहीं सकते। हम ये नहीं चाहते कि आइंदा किसी मरहले पर हमारे दिल में तुम्हारी तरफ से कोई बदगुमानी पैदा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के सामने पूरी सच्चाई से आएं और कोई झूठ ऐसा ना बोलें जो बाद में तलखियां पैदा करे। मैंने एक आरामदेह कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जी हाँ, मैं भी यही चाहता हूं कि अब हमारे दरमियान कोई पर्दा न रहे। पहले मैंने ये जाहिर किया था कि मुझ में सूंघने की सलाहियत है। इस सलाहियत की बदौलत मैंने सामी को ले जाने वाले दुश्मनों का पीछा किया और महमूद हसन कैदी के जबड़े के पास छुपी हुई माइक्रो फिल्म का पता चला लिया। मगर हकीकत यह है कि मेरे पास सूंघने की सलाहियत नहीं है। तो फिर डायरेक्टर जनरल और शहबाज दोनों ने चौंक कर मुझे देखा। डायरेक्टर जनरल शब्बीर हसन साहब मेरे मुंह को तकते हुए सोचने लगे, ये कैसे मुमकिन है? अगर इसके पास सूंघने की सलाहियत नहीं है तो फिर ये जबड़े के पास छुपी हुई माइक्रो फिल्म तक कैसे पहुंच गया? मैंने शब्बीर हसन से मुस्कुरा कर कहा, जनाब, इस वक्त अभी आप ये सोच रही हैं कि ये कैसे मुमकिन है। अगर मेरे पास सूंघने की सलाहियत नहीं है तो मैं जबड़े के पास छुपी हुई माइक्रो फिल्म तक कैसे पहुंच गया? शब्बीर हसन ने फिर एक बार चौंक कर कहा, अरे वाकई मैं अभी यही सोच रहा था। शहबाज सोचने लगा, कमाल है, मेरा यार तो अजीब अजीब सलाहियतों का मुजाहरा कर रहा है। मैंने शहबाज को मुखातिब करते हुए कहा, और तुम इस वक्त ये सोच रहे हो कि तुम्हारा यार अजीब अजीब सलाहियतों का मुजाहरा कर रहा है? शहबाज अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और हैरानी से बोला, खुदा की कसम, मैं यही सोच रहा था। अरे तुम क्या जादू जानते हो? जादू नहीं, सॉरी, ये तो टेलीपैथी है। डायरेक्टर जनरल शब्बीर हसन ने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम टेलीपैथी जानते हो? ख्यालात को पढ़ लेते हो? जी हाँ, मैंने कहा। आपकी इस मेज पर चंद कॉन्फिडेंशियल फाइलें रखी हुई हैं। इन फाइलों में क्या है ये शायद आपके सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन मैं बता सकता हूं। शब्बीर हसन और शहबाज दोनों को यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई मैं ख्याल ख्वानी जानता हूं। शब्बीर हसन ने एक फाइल उठाकर कहा, अच्छा बताओ, इसके पहले सफ़े पर क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा, मैं इस तरह नहीं बता सकूंगा। टेलीपैथी का इल्म जानने वाले सिर्फ ख्यालात पढ़ सकती हैं। आप इस फाइल को खोलकर दिल ही दिल में इसका पहला सफ़ा पढ़ें, फिर देखिए कि मैं किस तरह आपके ख्याल के जरिए इस फाइल का राज चुरा लेता हूं। शब्बीर हसन ने फिर एक बार बेयकीनी से मुझे देखते हुए सोचा, क्या वाकई ये हमारे फाइलों में छुपे हुए राज तक पहुंच जाएगा? इसकी सलाहियतें तो यही बता रही हैं। मैंने उनसे कहा, जनाब, जो कुछ आप सोच रही हैं मैं उसे पढ़ रहा हूं, आप पढ़िए तो सही। वो फाइल खोलकर पढ़ने लगे। वो खामोश थे, सिर्फ उनका दिमाग फाइल के पहले सफ़े की तहरीर पढ़ रहा था। तहरीर के पहले हिस्से में ऐसी कोई बात न थी जिससे राज फाश होने का खदशा होता, इसलिए वो इत्मीनान से पढ़ रहे थे। जब उनका दिमाग एक सतर पढ़ लेता तो मैं उसी वक्त उस सतर को जुबान से दोहरा देता। 2-4 सत्रों के बाद ही उन्होंने फाइल बंद करके मेज पर रखते हुए कहा, खुदा की कसम फरहाद, तुम बहुत खतरनाक हो। यानी दुश्मनी के दौरान खतरनाक हो और दोस्ती के दौरान रहमत के फरिश्ते हो। शहबाज ने पूछा, तुमने इस सलाहियत को हमसे क्यों छुपाया? मैंने जवाब दिया, पहले मुझे मुजरिम समझा जा रहा था। आप लोगों को यह मालूम हो जाता कि मैं टेलीपैथी जानता हूं तो फिर आप लोग कभी भरोसा नहीं करते। मेरी तरफ से हमेशा ये डर लगा रहता कि मैं आप लोगों के ख्यालात तक पहुंच रहा हूं। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि सूंघने की सलाहियत पेश करूं। ये एक कुदरती सलाहियतें हैं और फिर ये कि सोच के जरिए
दूसरे तमाम राजों तक पहुंच नहीं सकता। यही वजह है कि वो जल्द ही मेरी तरफ से मुतमईन हो गए। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि शहबाज मुझ पर एतमाद कर रहा है और मुझे दिल से अपना दोस्त समझ रहा है, तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसके काम आऊँगा और इसे बता दूंगा कि मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए हर एक की सोच को पढ़ लिया करता हूँ। डायरेक्टर जनरल ने कहा, फरहाद, तुम हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। ये सलाहियतें तुम्हें गलत रास्तों पर भी ले जा सकती हैं और सही रास्तों पर भी। तुमने सुबह से अब तक हमारे काम आकर ये साबित कर दिया है कि तुम मुहिब्बे वतन हो और इन दिनों सही रास्ते पर चल रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम इसी रास्ते पर चलते रहो। क्या तुम मेरे महकमे में काम करना पसंद करोगे? मैंने जवाब दिया। एक बार शहबाज ने भी यही सवाल किया था। मैंने कहा था कि मैं वतन की खिदमत के लिए हमवक्त तैयार हूं, लेकिन मैं मुस्तकिल काम नहीं करूंगा। शहबाज को जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं उसके काम आया करूंगा। तुम्हें बाकायदा मुलाजमत करने में एतराज़ क्यों है? समझने की कोशिश करो। जिन महकमों में बहुत ज़्यादा राजदारी बरती जाती है, वहाँ महकमे के तमाम अफराद पर भी मुकम्मल एतमाद नहीं किया जाता। कुजा ये कि तुम महकमे से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते, सिर्फ कानून और दफ्तरी अमूर का खास ख्याल रखना पड़ता है। लिहाजा मैं तुम्हें बेहतरीन मशवरा देता हूँ, यहाँ बाकायदा मुलाजमत करो और ट्रेनिंग हासिल करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम पर ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं होंगी। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आया करोगे। मैं तुम्हारे मामलात में तुम्हें सिर्फ मशवरे दिया करूँगा। शहबाज ने कहा, ठीक है फरहाद, तुम हाँ कह दो। अगर तुम दफ्तर नहीं आओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तुमसे राब्ता कायम कर लिया करेंगे। यहाँ सिर्फ तुम्हारा नाम मुलाजिम की हैसियत से दर्ज होना चाहिए। बाकी जो कुछ होगा उसे तुम अपनी जहानत और सलाहियतों से करते रहोगे और मैं तुम्हारे साथ रहा करूँगा। मैंने डायरेक्टर जनरल से कहा, मुझे आपकी पेशकश मंजूर है। आप एक बात की वजाहत कर दें, क्या मुझे कुछ अरसे के लिए इस मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिलेगी? तुम कहाँ जाना चाहते हो? वहाँ जहाँ वो लोग मेरी सामी को ले गए हैं। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसके बुरे वक्त में काम आया करूँगा और इस वक्त वो दुश्मनों में घिरी हुई है। किसी औरत के इश्क में गिरफ्तार होकर अपने मुल्क को छोड़ना दानिशमंदी नहीं। इस तरह तुम्हारी सलाहियतों को जंग लग जाएगा। अगर इश्क से नुकसान ना पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे। मसलन कोई आशिक अपनी महबूबा को हासिल करने की खातिर कुदाल चलाकर दूध की नहर निकालता है, महबूबा मिले या ना मिले, मगर बस्ती वालों को पीने के लिए दूध मिल जाता है, तो ऐसा इश्क फ़ायदेमंद होता है। अगर मैं सामी के इश्क में वहाँ जाऊँ और वहाँ वही रोल अदा करूँ जो इस मुल्क के सीक्रेट एजेंट यहाँ कर रही हैं, तो क्या इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा? कम अज़ कम इतना फ़ायदा तो पहुँचेगा कि वहाँ दुश्मन हमारे मुल्क के खिलाफ जो मंसूबे बनाएंगे मैं उनसे वाकिफ़ हो जाया करूँगा और वहीं बैठे बैठे उन मंसूबों का खात्मा कर दूँगा। डायरेक्टर जनरल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी तजवीज़ पर गौर करूँगा। अब हमें चलना चाहिए। हो सकता है कि हम अहमद शेख से कुछ अहम बातें उगलवा लें। मैंने हंसते हुए कहा, जनाब, क्या आप इतनी जल्दी मेरी सलाहियतों को भूल गई हैं? मैं यहाँ बैठे बैठे अहमद शेख के ख्याल से अहम बातें चुराकर आपके सामने पेश कर सकता हूँ। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। क्या तुम अभी उसके ख्यालात पढ़ सकते हो? जी हाँ। मैंने खामोश होकर अहमद शेख से ज़हनी राब्ता कायम किया। थोड़ी देर बाद मैंने डायरेक्टर जनरल से कहा, अहमद शेख और टोनी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अहमद शेख कह रहे हैं कि टोनी ने फरहाद पर भरोसा करके उन्हें मुसीबत में गिरफ्तार कराया है और टोनी कह रहा है कि अहमद शेख की बहन ने फरहाद से यारी करके उन्हें इस अंजाम तक पहुंचाया है। ऐसी सूरत में वो खामोश नहीं रहेंगे और अहमद शेख को अपने मकसद की तरफ मोड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो तन्हा और खामोश रहे। आप उन दोनों को अलग अलग कमरों में कैद करा दें। उसके बाद मैं अहमद शेख से तमाम ढकी छुपी बातें उगलवा लूँगा। डायरेक्टर जनरल ने उसी वक्त इंटरकॉम के जरिए हुक्म दिया कि अहमद शेख और टोनी को अलहदा अलहदा कमरों में बंद किया जाए। थोड़ी देर बाद इत्तला मिली कि अहमद शेख और टोनी को अलहदा कमरों में बंद कर दिया गया है। मैंने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं और अहमद शेख के दिमाग में झांकने लगा। इस वक्त वो झिलाया हुआ था और ज़ेरे लब टोनी को गालियां दे रहा था। मैंने उसकी मस्बत सोच में समझाया, अब झुंझलाने से क्या फ़ायदा? गैर आखिर गैर होते हैं। मैं गैरों से अपने मुल्क से दुश्मनी करता रहा, इसका नतीजा क्या मिला? भवानी शंकर मुझे इल्ज़ाम दे रहा है कि वो मेरी गलतियों के बायस गिरफ्तार हुआ। अब ये टोनी भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरी बहन रोजीना ने फरहाद से आशनाई की और हम सब गिरफ्तार हो गए। मैं बरसों से इनके लिए काम आ रहा हूँ, इसका सिला मुझे ये मिल रहा है। मैं अपनों में हूँ ना बेगानों में। अब तो मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, मगर अब टोनी वगैरह को भी निकलने नहीं दूंगा, बल्कि इन दुश्मनों को भी गिरफ्तार कराऊंगा
جو میرے ملک کے خلاف تخریبی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ مجھے ایک ایک کر کے ان کے نام اور ٹھکانوں کے متعلق سوچنا چاہیے۔ اس کے دماغ میں اتنا سوچنے کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے طور پر سوچنے لگا، نہیں، اب کون ایسا تخریب کا رہ گیا ہے جسے میں گرفتار کراؤں؟ میرے علم میں ایسا کوئی نہیں۔ جو لوگ تھے ان میں سے کچھ فرار ہو گئے۔ ٹونی بتا رہا تھا کہ وہ سلمہ قادر، سامی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ باقی جو بچے تھے وہ گرفتار ہو کر یہاں گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ٹونی کچھ تخریب کاروں کو جانتا ہو۔ وہ بھوانی شنکر کا دستے راست ہے، اسے ضرور علم ہونا چاہیے۔ میں نے احمد شیخ سے خیال کا رابطہ ختم کر دیا، پھر ڈائریکٹر جنرل کو تمام باتیں بتائیں جو احمد شیخ کے دماغ سے نکلتی رہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے ٹونی سے رابطہ قائم کیا۔ وہاں بھی وہ جھنجھلایا ہوا تھا اور احمد شیخ کو گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا، خواہ مخواہ جھلانے سے کیا فائدہ؟ ابھی مجھے احمد شیخ کی بہن روزینہ کے متعلق سوچنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ ٹائم بم کا شکار ہو چکی ہے یا نہیں۔ یوسف سے بھی رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ اگر اس دوران شیتل ہمارے لیڈر کو آزاد کرانے کے لیے میری طرح غلطی نہ کرے، یعنی روزینہ سے رابطہ قائم نہ کرے، تو وہ بچ جائے گا، ورنہ وہ بھی فرحاد کی نظروں میں آ جائے گا۔ شیتل، ٹونی کی سوچ کے ذریعے ایک اور مجرم کا نام معلوم ہوا۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، یہ شیتل نہ جانے اس وقت کہاں ہوگا؟ ٹونی کی سوچ نے کہا، اس کے متعلق کون جان سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ وہ تو اندھیرے کا تیر ہے، نہ جانے کدھر سے آتا ہے اور پھر کس اندھیرے میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ اسے سب ہی بلیک گائیڈ کہتے ہیں۔ بھوانی شنکر بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کس طرح ان کے حالات سے باخبر رہتا ہے اور کس طرح اچانک ہی آڑے وقت پر ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال اب وہی آخری امید ہے۔ اس مشن میں بھوانی شنکر اور احمد شیخ بہت اہم ہیں۔ تیسری اہم شخصیت میری ہے، بلیک گائیڈ شیتل خاموشی سے تماشا نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ وہ ہم تینوں کو آزاد کرانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گا۔ میں بہت دیر تک ٹونی کے خیالات پڑھتا رہا۔ اس کے خیالات صرف یہ بتا رہے تھے کہ شیتل بہت ہی خطرناک اور اتنا پراسرار ہے کہ اس مشن کا لیڈر بھوانی شنکر بھی اس کی رہائش اور مصروفیات کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ میں نے ڈائریکٹر کو ٹونی کی سوچ کے متعلق بتایا۔ شیتل کے بارے میں ادھوری معلومات تھیں۔ خود اس کے آدمی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بلیک گائیڈ کہاں پایا جاتا ہے، اس لیے میں کسی سوچ کے ذریعے شیتل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ڈائریکٹر شبیر حسن نے کہا، پھر تو مجبوری ہے، ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ بلیک گائیڈ اپنے اہم آدمیوں کی آزادی کے لیے ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ شہباز نے کہا، بلیک گائیڈ کتنا ہی چالاک اور خطرناک کیوں نہ ہو، وہ اس عمارت کے اندر نہیں پہنچ سکے گا۔ ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، میں نے کہا۔ جس طرح یہ دشمن یہ نہیں جانتے کہ ان سے نمٹنے کے لیے میرے پاس خیال خوانی کی صلاحیتیں ہیں، اسی طرح ہم یہ نہیں جانتے کہ شیتل اپنے آدمیوں کو یہاں سے نکال لے جانے کے لیے کون سا حیرت انگیز حربہ استعمال کرے گا۔ شبیر حسن نے سر ہلا کر تائید کی، درست ہے، ہمیں دشمن کو کمزور یا احمق نہیں سمجھنا چاہیے۔ فی الحال ہم اس کے متعلق کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ بہتر ہے کہ 2-4 روز اس بلیک گائیڈ کا انتظار کریں۔ شہباز، اس وقت تک جو مجرم حراست میں ہیں ان کے خلاف رسمی کارروائیاں کرو، ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے ایک افسر مقرر کر دو۔ اس طرح دوسروں کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم فرحاد کی خیال خوانی کے ذریعے پہلے ہی تمام معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرے شانے کو تھپک کر کہا، تمہیں پا کر مجھے اپنے اندر ایک ناقابل بیان قوت کا احساس ہو رہا ہے۔ تم میری ہدایت پر عمل کرتے رہو گے تو کوئی دشمن ہماری پاک زمین پر قدم رکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ کسی بھی ملک کا جاسوس ہو، وہ ہماری انٹیلیجنس کا نام سن کر تھرائے گا۔ میں تمہاری صلاحیتوں کے صلے میں کوئی تمغہ تو نہیں دے سکتا، ہاں ایک بزرگ کی حیثیت سے تمہیں دعائیں دیتا ہوں کہ خدا تمہاری عمر دراز کرے اور تمہیں ہر آزمائشی مرحلے پر کامیابی عطا کرتا رہے۔ آپ کی دعائیں میرے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ میں نے شہباز سے دوسرے دن ملنے کا وعدہ کیا اور اپنے گھر واپس چلا آیا۔ پھوپھی اور زرینہ شاہکوٹ سے واپس آ گئی تھیں۔ وہ میری غیر حاضری سے پریشان تھیں اور میرے ہی متعلق گفتگو کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ناراضگی سے کہا، تم کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ اپنی خیر خیریت کی اطلاع تو دیتے رہا کرو۔ پھوپھی جان، آپ نہیں جانتی، باہر اتنے سارے ہنگامے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آپ تک اپنی خیریت کی اطلاع پہنچانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ میری عدم موجودگی سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ کچھ دنوں بعد میں ایک طویل عرصے کے لیے اس ملک سے باہر جانے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اچانک ہی چلا جاؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، لہٰذا آپ میری غیر حاضری کی فکر نہ کیا کریں۔ پتہ نہیں بیٹے تم کیا کرتے رہتے ہو، یہ کتنا اچھا ہوتا کہ تم کہیں جانے سے پہلے زرینہ کے ہاتھ پیلے کر دیتے
तुम्हारा मशवरा मानकर मैंने अपनी बेटी को ज़हीर से मंसूब कर दिया था। मेरा ख्याल था कि ज़रीना जल्द ही दुल्हन बनकर चली जाएगी, मगर तुम्हारे चचा के यहाँ तो आए दिन कोई ना कोई मातम वाली बात हो जाती है। पहले तो तुम्हारी चची जहर पीकर मर गई, अब नई बात सुनने में आई है कि कल से गजाला गायब है। गायब क्या होना है, अपने किसी आशिक के साथ भाग गई होगी। उसे भागने दीजिए, ज़रीना की शादी तो ज़हीर से होगी। चची के मरने या गजाला के भागने से क्या असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तुम देखते नहीं शादी का मसला खटाई में पड़ता जा रहा है। उनके यहाँ मातम होता रहता है। इन हालात में मैं तुम्हारे चचा से ये तो नहीं कह सकती कि वो मेरी बेटी को बहू बनाकर ले जाएं। तुम ही बताओ, मैं कब तक जवान बेटी को घर में बिठाए रखूंगी? फूफी जान, उनके साथ भी मजबूरी है, फिर भी मौका देखकर चाचा जान को कायल करूंगा कि उनका घर वीरान होता जा रहा है। वो ज़रीना को अपने घर की रौनक बनाकर ले जाएं। आप इत्मीनान रखें। बेटा, इत्मीनान ही तो नहीं है। मुझे ये बात खटक रही है कि तुम्हारे चचा बिल्कुल कंगाल हो गई हैं। सिर्फ ज़हीर के नाम से कुछ जायदाद रह गई है। ऐसा न हो कि वो जायदाद भी किसी नए कारोबार में लगाकर कंगाल हो जाएं। बेटा, अब तो हमारी हैसियत बन गई है। ज़रीना के लिए बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आ रहे हैं। एक लड़का तो मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे क्या, ज़रीना को भी बेहद पसंद है। वो कहती है ज़हीर जैसे मौलवी से शादी नहीं करेगी। मैं समझ गया कि कोई बहुत ही दौलतमंद लड़का देखकर ज़रीना की नीयत बदल गई है, और फूफी भी यही चाहती हैं कि ज़हीर से रिश्ता तोड़ दिया जाए। मैंने उनसे कह दिया कि जो उनके जी में आए वो करें। मैं अगर यहाँ रहा तो ज़रीना की शादी में शरीक हो जाऊंगा। ये कहकर मैं गुस्ल करने चला गया। गुस्ल से फारिग होकर मैंने रोटियां खाईं, फिर अपनी ख्वाबगाह में आराम से लेट गया। मैं थकन से चूर था। लेटते ही मुझे सो जाना चाहिए था, मगर सामी याद आ गई। इसी ख्वाबगाह में मैंने उसके हाथ का बोसा लिया था। अब वो नरम और नाजुक सा हाथ मुझसे सैकड़ों मील दूर चला गया। मैं करवट बदलकर उसके जहन में झांकने लगा। रात का वक्त था, खामोशी थी, तन्हाई थी। सामी के अतराफ भी खामोशी और तन्हाई थी। मेरी सोच की लहरों ने उसे पुकारा, सामी, मैं हूँ फरहाद। उसके दिमाग ने बताया कि वो यक बारगी उछल कर बैठ गई है। फिर वो बेख्तियार मुझे पुकारने लगी, फरहाद, फरहाद, तुम कितने कठोर हो, कितने संगदिल हो। मैं अब तक तुम्हें हजारों बार सोच की नगरी में पुकार चुकी हूँ, मगर तुमने 5 मिनट के लिए भी मुझसे राब्ता कायम करना गवारा नहीं किया। मैं मजबूर था। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ इंटेलिजेंस वालों ने मुझे इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया कि मैंने तुम्हें सरहद पार भगा दिया है। अब तक मैं ज़हनी तौर पर इस तरह उलझा रहा कि तुमसे राब्ता कायम ना हो सका। अब मैं इल्ज़ामात से बरी हो गया हूँ। तुम बताओ किस हाल में हो? उसका जवाब सुनाई दिया, अभी तक खैरियत है। मुझे उसी कमरे में कैद किया गया है जहाँ पहले छमिया को रखा गया था। ये लोग भी मुझे छमिया उर्फ सलमा कादिर समझ रही हैं और उस बिल्ली के मुतल्लिक पूछ रही हैं जो सिग्नलिंग जानती थी। मैं अब तक एक ही जवाब पर अड़ी हुई हूँ। बिल्ली भवानी शंकर के साथ रहा करती थी। पिंडी में भवानी शंकर का साथ छोड़ते वक्त मैंने बिल्ली का भी साथ छोड़ दिया। अब ये लोग भवानी शंकर का इंतज़ार कर रही हैं। वो यहाँ आएगा तब उन्हें हकीकत का इल्म होगा। पता नहीं वो कमबख्त कहाँ मर गया है। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ ना आए। उसके ना आने से तुम्हें क्या फ़ायदा पहुँचेगा? फ़ायदा ये होगा कि अपनी जो कहानी मैंने यहाँ सुनाई है उसे झुटलाने वाला कोई ना होगा। मैंने लोगों से कहा है कि हम सब तुम्हारे मुल्क की इंटेलिजेंस की नज़रों में आ गए थे। एक बार उनसे ज़बरदस्त टकराव हुआ जिसके नतीजे में हम सब मुंतशिर हो गए। जिसे जो रास्ता भागने को मिला वो उसी रास्ते पर निकल गया। मैं भी वहाँ से भागकर तन्हा लाहौर चली गई और वहाँ एक नौजवान से दोस्ती कर ली। मेरी इस दास्तान पर अभी तक किसी ऑफिसर ने तनकीद नहीं की। मुझे यहाँ तक लाने वाला एक पायलट है और एक गूंगा है। ये दोनों नहीं जानते कि पिंडी में हम पर क्या गुजरी थी, इसलिए अब भवानी शंकर का इंतज़ार किया जा रहा है। एक इतला ये भी है कि अहमद शेख और दूसरे सीक्रेट सर्विस के एजेंट आज रात तक भवानी शंकर के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे। उनकी आमद तक मुझे इस कमरे में कैद कर दिया गया है। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, भवानी शंकर, अहमद शेख और दूसरे मुजरिम आज रात वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। वो सब यहाँ के इंटेलिजेंस वालों की हिरासत में हैं। वो यहाँ से आज़ाद होकर सरहद पार नहीं कर सकेंगे। तुम बताओ कि कितने लोग तुम्हारी दास्तान की नफ़ी कर सकती हैं? मैं यही उनका किस्सा तमाम कर दूंगा। उसने जवाब दिया, भवानी शंकर, अहमद शेख, टोनी और इदरीस मेरी इस दास्तान को झुटला सकती हैं। क्या तुम उन्हें वहाँ रोक सकती हो? वो सब हिरासत में है और मेरी नज़रों में हैं। तुम उनकी तरफ से मुतमईन रहो और बताओ, तुम्हें कोई और ख़तरा तो नहीं है? हाँ, मेरा ये जिस्म खतरे में है। यहाँ के एक ऑफिसर मुझे। ये सोचते सोचते वो अचानक सहम कर रुक गई। मैंने पूछा, क्या बात है सामी, तुम खामोश क्यों हो गई हो? क्या कोई खतरा पेश आ रहा है? हाँ, उसकी सोच ने कहा। यहाँ फौज का एक कर्नल दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे में आ गया है।
पहले भी ये कई बार मुझे ललचाई हुई नज़रों से देख चुका है। अब ये मेरी तन्हाई से फ़ायदा उठाने आया है। फरहाद, ये जिस्म तुम्हारी अमानत है। बताओ मैं इस अमानत को कैसे इस दरिंदे से बचाऊं? तुम फिक्र न करो, इससे बातें करो। मैं इसके लहजे और गुफ्तगू के अंदाज को समझना चाहता हूँ। वो सहमे हुए अंदाज में कर्नल से कहने लगी, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हैं? कर्नल के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तुम इतनी भोली नहीं हो कि मेरे आने का मकसद ना समझ सको। मैं समझ गई। तुम्हारे मन में पाप है। तुम मेरी इज्जत के दुश्मन बनकर आए हो। ये कितनी शर्म की बात है। तुमने माथे पर तिलक लगा रखा है। हाँ, याद आया, आज गणेश पूजा है। तुम अभी पूजा करके सीधे पाप करने चले आए हो। छी छी, बकवास मत करो, कर्नल ने झींक कर कहा। मैं उसी वक्त उसके दिमाग तक पहुंच गया। वाकई वो इस बात पर झींक गया था कि पूजा से फारिग होते ही पाप के ख्याल से सामी के कमरे में आ गया। पूजा अपनी जगह है और पाप अपनी जगह। जिस जगह गणेश के आगे सर झुकाना था वहां सर झुका लिया। ये जगह पाप के लिए, इसलिए यहां पाप ही करना चाहिए। ये कहकर वो सामी की तरफ बढ़ने लगा। सामी ने पीछे हटते हुए कहा, खबरदार, मुझे हाथ ना लगाना, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं जानता था कि सामी का आखिरी हरबा यही है। कर्नल अपने इरादे से बाज नहीं आएगा तो वो अपने जिस्म को बेआबरू नहीं होने देगी। फौरन ही अपना जिस्म छोड़कर उसे मुर्दा बना देगी। फिर वो शैतान उसकी लाश को हाथ नहीं लगाएगा। रुक जा, मैंने उसके ज़मीर की आवाज़ में कहा। अरे मूर्ख, अगर तूने पाप किया तो तेरी पूजा सफल नहीं होगी। सब कहने की बातें हैं। बंद कमरे में भगवान भी देखने नहीं आते कि कौन छोकरी के साथ अपना मुंह काला कर रहा है। उसके दिमाग में गुनाह की ख्वाहिश हावी हो रही थी। अब उसने सामी का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उस कम वक्त पर मेरे हरबे भी नाकाम हो रहे थे। मैंने फिर एक बार कोशिश की और जरा भारी भरकम सोच में कहा, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे पार्वती, तेरे लाडले गणेश का एक सेवक पाप के पाताल में गिरता जा रहा है। इस मूर्ख को बचा ले। कर्नल ठिठक कर रुक गया। सामी का हाथ छोड़कर उसने अपने सर को थाम लिया और सोचने लगा, ये कैसी आवाज थी? क्या मेरे मन के अंदर कोई बोल रहा था? हाँ, मैंने कहा, तेरे अंदर तेरे अच्छे कर्म बोल रही हैं। अगर तू अब भी बाज ना आया तो ये छोकरी अभी मर जाएगी। तू इसके शरीर से अपनी प्यास नहीं बुझा सकेगा। वो किसी हद तक कायल हो गया, मगर सामी की तरफ देखकर फिर बहक गया और उसे अपने बाजुओं में लेने के लिए आगे बढ़ने लगा। मैंने सामी की सोच में कहा, अभी हाथ पकड़े तो तुम थोड़ी देर के लिए मुर्दा बन जाना। तुम ये बताओ कि तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से कितनी देर तक अलग रह सकती है? ये मेरी कुव्वत बर्दाश्त पर है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक अपने जिस्म से अलहदा रह सकूंगी। अच्छी बात है, मैंने कहा। तुम्हारे मुर्दा बन जाने के बाद जब वो राम नाम जपने लगे तो इसके चंद सेकंड बाद तुम अपने जिस्म में वापस आकर आंखें खोल देना। इस दौरान कर्नल ने सामी को पकड़ लिया। वो मेरे मशवरे के मुताबिक वक्ती तौर पर मर गई। उसके बाजुओं की गिरफ्त से फिसलती हुई जमीन पर गिरने लगी। कर्नल ने उसे संभाल कर फर्श पर लिटाते हुए सोचा, अरे क्या ये सचमुच मर गई है? मैंने उसी भारी भरकम आवाज में कहा, हाँ, अभी मैंने तुझे समझाया था कि तू बाज ना आया तो ये मर जाएगी। देख, अच्छी तरह आंखों से देख, अब तू इसके शरीर से प्यास नहीं बुझा सकेगा। वो सामी की नब्ज और सांसें देखने लगा। वक्त गुजरता जा रहा था। मैंने अपनी रिस्ट वॉच में देखा, 30 सेकंड गुजर गए थे। अब इस शैतान को ईमान धर्म की तरफ मोड़ना था। मैंने कहा, अगर तू ईमान धर्म की सच्चाई को आजमाना चाहता है तो राम नाम जपना शुरू कर दे। ये अभी जिंदा हो जाएगी। चल, देर ना कर, जल्दी से राम का नाम ले। वो सामी के मुर्दा जिस्म के सामने बैठकर बुलंद आवाज से कहने लगा, हरे राम हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। चंद सेकंड के बाद ही सामी ने आंखें खोल दी। उसे आंखें खोलते देखकर कर्नल का धर्म एकदम से जिंदा हो गया। उसने समझा था ये सब राम नाम की लीला है। नाम जपते ही वो जिंदा हो गई। ये समझते ही वो लहक लहक कर हरे राम और हरे कृष्णा का विर्द करने लगा। सामी उठकर बैठ गई थी। कर्नल उसे देख रहा था और राम नाम जप रहा था और साथ ही सामी के हसीन चेहरे और भरपूर जवानी के मुतल्लिक सोचता जा रहा था। हर मजहब के और हर धर्म के अक्सर लोगों की ये फितरत होती है। जुबान पर अल्लाह का नाम होता है या राम का नाम होता है और ठीक उसी वक्त दिमाग की स्क्रीन पर फिल्म चलती रहती है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, मगर मैं क्या करूं? मैं सोच नगर का शहजादा हूं। हर इंसान को उसके अंदर से देखता हूं और उनकी अच्छी और बुरी सोचों का तमाशा देखता हूं। मैं उनकी दोगली हरकतें देख रहा था। राम नाम जपते वक्त उसके अंदर के शैतान ने कहा, मुझे क्या हो गया है? इतनी सुंदर छोकरी जवानी का बाजार सजाए बैठी है और मैं पंडित बनकर समय बर्बाद कर रहा हूं। मुझे जरा अकल से काम लेना चाहिए। ये अभी मरी नहीं थी, शायद घबरा के गिर गई थी। वैसे नब्ज तो नहीं चल रही थी, मुर्दा ही नजर आती थी।
پھر بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوکری پٹ سے مرے اور پٹ سے زندہ ہو جائے؟ نہیں، جو کچھ بھی ہوا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اسے پھر پیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہے کہ میں اسے بار بار ہاتھ لگاؤں تو یہ بار بار مرتی رہے گی۔ مجھے پھر ایک بار کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ رام نام بھول کر سامی کی طرف لپکنے لگا۔ میں نے سامی سے کہا، تم ایک بار پھر مردہ بن جاؤ، اب کی بار اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ سامی نے میرے مشورے پر عمل کیا، وہ بیٹھے بیٹھے مردہ ہو گئی۔ کرنل نے پھر بوکھلا کر اسے دیکھا، اسے فرش پر لٹایا، ایک بار پھر اس کی نبض اور دل کی دھڑکنوں کو دیکھا۔ سامی کے جسم کا ہر حصہ بے حس و حرکت تھا، دل چپ تھا، نبض ٹھہر گئی تھی اور دیدے پھیل گئے تھے۔ اس بار کرنل کو نصیحت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ پھر اپنی جگہ بیٹھ کر زور زور سے رام نام جپنے لگا۔ سامی نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ اور لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ میں نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، مورکھ، تیرا دھرم کمزور ہے، تو نے رام نام پر بھروسہ نہیں کیا، تو نے اس کنواری کنیا کو ہاتھ لگایا ہے، تجھے اس پاپ کا پراشچت کرنا ہوگا، نہیں تو اب کی بار تو مر جائے گا۔ نہیں، اس نے گھبرا کر کہا، میں مرنا نہیں چاہتا، میں اس پاپ کا پراشچت کروں گا۔ میں نے کہا، اچھا تو پھر اٹھ جا اور کمرے کے باہر جا کر دروازے کے سامنے پالتی مار کر بیٹھ جا، تجھے صبح تک رام نام جپتے رہنا ہوگا، اور اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ اب تو یا تیرا کوئی ماتحت اس کنیا کو ہاتھ نہ لگائے، جا پراشچت کر۔ ذرا دیر بعد کمرے کے باہر جا کر وہ پراشچت کرنے لگا۔ میں نے سامی کو بتایا کہ میں نے اس کرنل کی کھوپڑی کس طرح الٹ دی ہے، اب وہ یا اس کا کوئی ماتحت اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سامی نے خوش ہو کر کہا، تم کتنے اچھے اور کتنے ذہین ہو فرہاد، اگر میں تنہا ہوتی اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا تو میں کسی لیڈی انسپیکٹر کے روپ میں آ کر اسے ہلاک کر دیتی، مگر تم نے ایسا کام کیا کہ سانپ بھی نہیں مرا اور مجھے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ کرنل کے لیے بھی بہتر ہوا، وہ صبح تک رام نام جپتے جپتے اپنے لیے سورگ میں جگہ بناتا رہے گا۔ میں نے کہا، سامی اب بہت رات ہو چکی ہے، سو جاؤ۔ اس نے پوچھا، کیا تم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو؟ یہ بات نہیں ہے سامی، میں بہت تھکا ہوا ہوں، صبح اٹھتے ہی تم سے رابطہ قائم۔ میں سامی سے کہتے کہتے رک گیا۔ اسی وقت مجھے کوریڈور سے پھوپھی جان کی چیخ سنائی دی، پھر کچھ چیزیں گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں میری سوچ کی لہروں کے ذریعے سامی تک پہنچ گئیں۔ اس نے پوچھا، فرہاد یہ کیسی آوازیں ہیں؟ سامی، کوئی خطرہ ہے، صبح ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ سامی سے رابطہ ہوتے ہی میں نے دروازے کی جانب دیکھا، باہر سے کوئی دھکے مار مار کر اسے توڑ رہا تھا۔ دروازہ اندر سے لاکڈ تھا اور ساگوان کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا تھا، اسے توڑنا آسان نہ تھا، لیکن دوسرے ہی لمحہ پتہ چلا کہ توڑنے والا صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ چالاک بھی ہے، کیونکہ وہ دروازے کے اس حصے پر دھکے مار رہا تھا جہاں قبضے لگے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھی آہنی دروازے کو توڑ سکے یا نہ توڑ سکے، لیکن اس کے قبضوں کو ان کی جگہ سے اکھاڑ سکتا ہے۔ کون ہے؟ میں نے چیخ کر للکارا۔ جواب میں دروازہ اچانک ہی قبضوں کی طرف سے کھل گیا اور ایک دیو ہیکل آدمی اچھل کر کمرے میں آ گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں تھا، تمام چہرہ بھی نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ میں بوکھلا کر اسے تکنے لگا، کیونکہ میں فوراً اس کے خیالات پڑھ کر اس کی شخصیت اور اس کے ارادے کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ ارادہ تو صاف ظاہر تھا کہ وہ دشمن بن کر آیا ہے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن میں یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے کیوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ میں اس کی سوچ اس لیے نہیں پڑھ سکتا تھا کہ وہ خاموش تھا، اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں نقاب میں چھپی ہوئی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت چالاک تھا، بہت ذہین تھا۔ وہ کتنا طاقتور ہے یہ ٹوٹا ہوا دروازہ بتا رہا تھا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے سیاہ لباس کو دیکھ کر میرے دماغ میں فوراً ہی ایک دلیر، چالاک اور پراسرار مجرم کا نام آیا، شیتل، دی بلیک گائیڈ۔ اس کا سراپا بلیک گائیڈ کی تفسیر پیش کر رہا تھا۔ کاش میں اس کے خیالات پڑھ سکتا۔ میں نے اسے للکار کر پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ اس نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے ہاتھ سے جواب دیا۔ اچانک ہی ایک گھونسا میری ٹھوڑی پر پڑا، میں دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا، پھر ایک صوفہ سے ٹکرا کر گر پڑا۔ وہ ایسا زبردست گھونسا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میری ٹھوڑی اور جبڑے دکھنے لگے، میں فوراً ہی نہ اٹھ سکا۔ اس کے بھاری بھرکم ہاتھوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ میں کوئی ہلکا پھلکا سا کھلونا نہیں تھا، ایک اچھا صحت مند نوجوان تھا۔ اس نے مجھ جیسے وزنی آدمی کو اٹھا کر آہنی الماری کی طرف پھینک دیا۔ الماری میں قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا، میں جا کر ٹکرایا تو آئینہ چھنا چھن ٹوٹتا چلا گیا۔ شیشے کے ٹکڑوں نے میری پیٹھ اور سر پر زخم لگا دیے۔ پہلے گھونسے کے نتیجے میں میری باچھوں سے خون رس رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ 2 زبردست حملے کر چکا تھا،
और खुद इतना फुर्तीला था कि मुझे हमला करने का मौका नहीं दे रहा था। मैं टूटे हुए शीशों के दरमियान फर्श पर पड़ा हुआ था। इस बार वो जैसे ही मेरी तरफ आया, मैंने उसके सीने पर जोर की लात मारी। मुझे यूं लगा जैसे मैंने किसी ठोस मजबूत दीवार पर लात चलाई हो। वो टस से मस ना हुआ। उसने बाएं हाथ से मेरी टांग पकड़कर मुझे एक तरफ उछाल दिया। मैं जैसे हवा में उड़ता हुआ पलंग के मुलायम गद्दे पर आया, फिर वहीं से लुढ़कता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। मुझे तस्लीम करना पड़ा कि वो गोश्त पोस्ट का इंसान नहीं बल्कि आहनी मशीन है जो मुझे इधर से उधर उछाल कर फेंक रही है। इस बार मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ, लेकिन खड़े होते ही डगमगाने लगा क्योंकि मुझे सख्त चोटें आई थी और सर चकरा रहा था। मैंने अपनी कुव्वत इरादी से काम लेकर अपने दिमाग को बौखलाहट और सरासीमगी से पाक किया और शोलाबार नजरों से नकाब के उन 2 सुराखों को देखने लगा जहां उसकी आंखें थीं। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरी निगाहों की आतिशफिशानी से बौखलाकर ठिठक गया। मैंने गूंजती गरजती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? फौरन जवाब दो। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो जवाब देने की बजाय उछलकर मेरे करीब आ गया। इतना तो समझ में आ गया कि वो जबरदस्त कुव्वत इरादी का मालिक है। मेरी आंखें उसे हिप्नोटाइज ना कर सकीं। मुझे मजीद सोचने का मौका न मिला क्योंकि उसने फिर हमला कर दिया। मेरे सर पर खड़े हाथ की जरब लगानी चाहिए। मैंने दोनों हाथों से उसके एक हाथ के हमले को रोक लिया, मगर वो हाथ इतना वजनी था कि मैं उसके वजनी झटके से पीछे चला गया। पीछे जाते ही मैं यकबार की झुककर आगे बढ़ा ताकि उसके पेट में अपने सर से जोर की टक्कर मारूं, लेकिन उसके फुर्तीलेपन की दाद देनी चाहिए। वो बिजली किसी फुर्ती से उछलकर एक तरफ हो गया। मैं सर मारने के जोर में आगे बढ़ता हुआ टूटे हुए दरवाजे से टकराता हुआ दहलीज पर आ गिरा। मेरा आधा धड़ कमरे के अंदर था और आधा धड़ दहलीज के बाहर। मैं कराहते हुए उठना ही चाहता था कि पीछे से उसके एक आहनी पंजे ने मेरी गर्दन दबोच ली। मैं एक झटके से गर्दन छुड़ा लेना चाहता था, लेकिन उसने चौखट और दरवाजे के दरमियान मेरी गर्दन फंसा दी। मैं तड़पने लगा। उसने एक हाथ से अपने सारे जिस्म का बोझ मुझ पर डाल रखा था। उसके वजन से ही जैसे मेरा कचूमर निकल रहा था। मैं पूरी कुव्वत से तड़पने और मचलने के बावजूद उस शिकंजे से दूर ना हो सका। ये तो मैं ही जानता था कि उस वक्त मेरे मुकाबले पर कोई देवनुमा इंसान था। वो इंसान से ज्यादा जिन्नाती कुव्वतों का मालिक था। मैंने तस्लीम कर लिया कि मैं सिर्फ अपनी जिस्मानी कुव्वत के भरोसे पर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसे शिकस्त देने के लिए दिमागी सलाहियतों की ज़रूरत थी और वो मुझे जहनी तौर पर भी मफलूज कर रहा था। मैं अंदर से टूटने लगा। अब बचाव की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मौत सामने खड़ी थी। मैंने डूबती और धुंधलाई हुई नज़रों से देखा। वो सामने नज़र आ रही थी। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। मैंने आंखें मीच कर देखा तो धुंधलाहट ख़त्म हो गई। सामने जरीना दोनों हाथों से रिवॉल्वर थामे खड़ी थी। परेशानी, खौफ और दहशत के बायस उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसी हालत में वो सही निशाना नहीं ले सकती थी। उसकी फायरिंग से गोली मेरी तरफ भी आ सकती थी। मैं 2 तरफा मुसीबतों में गिरफ्तार हो गया। पीछे उस स्याह नकाबपोश ने मुझे जकड़ रखा था। मेरी जान निकली जा रही थी। आगे वो थरथराते हुए हाथों से रिवॉल्वर लिए खड़ी थी। साफ पता चल रहा था कि दुश्मन की बजाय मैं ही गोली की जद में आ सकता हूं। मैंने सोच के जरिए उसे हुक्म दिया, छत की तरफ फायर करो। मेरा हुक्म सुनते ही उसने हवाई फायर किया। नकाबपोश बौखलाकर मुझसे अलग हो गया। शायद वो हवाई फायर को खातिर में ना लाता, लेकिन भला हो जरीना का, वो रिवॉल्वर को पूरी तरह छत की जानिब ना उठा सकी। घबराहट में जरा सा रिवॉल्वर को उठाकर फायर कर दिया। गोली नकाबपोश के करीब दरवाजे पर आकर लगी और वो दरवाजे में सुराख करती हुई गुजर गई। दुश्मन की समझ में यही आया कि वो सही निशाना लगाना जानती है, बस जरा चूक हो गई। लेकिन उसका दूसरा निशाना सही बैठेगा। दरवाजे के शिकंजे से अचानक ही निजात मिली तो मैं संभल ना सका, दहलीज पर लुढ़क गया। फिर जब संभलने की कोशिश की तो उससे पहली नकाबपोश ने अपनी मशीनी आदत के मुताबिक मुझे उठाकर जरीना पर फेंक दिया। मैं सीधा जाकर उससे टकराया। वो चीखती हुई गिर पड़ी। वो नीचे थी और मैं ऊपर। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर ज्यादा दूर नहीं गया था। मैंने जरीना के ऊपर से करवट बदलकर फौरन ही रिवॉल्वर को उठा लिया। नकाबपोश दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मेरे हाथ में रिवॉल्वर आते ही वो चंद साथ के लिए ठिठक गया, फिर दूसरे ही लम्हे एक गोताखोर की तरह फिजा में बुलंद हुआ और मेरे पीछे खिड़की के आर पार गोता लगाता हुआ पाएं बाग की तरफ चला गया। मैंने ऐन वक्त पर फायर किया था, लेकिन नकाबपोश की किस्मत अच्छी थी क्योंकि मुझे जबरदस्त चोटें आई थीं। इस वजह से फायर करते वक्त मेरा हाथ भी कांप गया। अब जितनी फुर्ती से उठकर उसका पीछा करना चाहिए था, उतनी फुर्ती से मैं उठ ना सका क्योंकि उस मशीनी इंसान के हमलों ने मुझे तोड़कर रख दिया था।
اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی میرا سر چکرا گیا۔ میں نے لڑکھڑا کر کھڑکی کا سہارا لیا اور باہر کی جانب جھانک کر دیکھا۔ دور دور تک اس کا پتہ نہ تھا، وہ آندھی کی طرح آیا تھا اور طوفان کی طرح گزر گیا۔ مجھے تو یوں لگا جیسے یہ قہر الہی تھا، میرے کسی گناہ کی سزا، ورنہ اب سے پہلے میں کسی دشمن کے سامنے اتنا بے بس اور مجبور نہیں ہوا تھا۔ اس ناگہانی مصیبت کے دور ہوتے ہی میں نے ڈھال ہو کر کھڑکی کے قریب ہی گر پڑا۔ زرینہ فرش پر سے اٹھ کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں نے اسے شہباز خان کا فون نمبر بتاتے ہوئے کہا کہ وہ فوراً شہباز کو صورتحال سے آگاہ کرے۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں سے باہر کسی کوٹھی میں چلی گئی تاکہ شہباز کو فون کر سکے۔ فائرنگ کی آواز سن کر آس پاس کی کوٹھیوں سے شور بلند ہونے لگا۔ اس شور اور ہنگامے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ دشمن اب یہاں ٹھہرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ اس اطمینان کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اب نڈھال ہو کر گر جاؤں، آنکھیں بند کر کے اطمینان سے سو جاؤں یا بے ہوش ہو جاؤں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ خیال تھا کہ میں تھکن دور کرنے کے لیے سو جاؤں گا، لیکن میں بے ہوش ہو گیا، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ اس مشینی انسان نے مجھے اس طرح اٹھا کر پھینکا تھا کہ میری ہڈیوں میں چوٹیں آئی تھیں۔ ڈاکٹر میرے جسم کے مختلف حصوں کے ایکس رے فوٹو لینے کی باتیں کر رہے تھے۔ میرے بستر کے آس پاس ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن، شہباز خان اور دوسرے آفیسر کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے آنکھ کھولتے دیکھ کر ڈائریکٹر نے میرے شانے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم پولیس ہسپتال میں ہو، یہاں اس کمرے کے آس پاس اتنا سخت پہرا ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ کیا تم خود کو بیان دینے کے قابل سمجھتے ہو؟ میں نے نقاہت سے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی آپ کو تمام واقعہ سناتا ہوں۔ ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ابھی نہیں، آپ انہیں کچھ دیر آرام کرنے دیں، شام کو آپ اطمینان سے باتیں کریں۔ ڈاکٹر نے شام تک کے لیے بات ٹال دی، مجھے آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے اسی وقت آنکھیں بند کر لیں۔ مجھ پر اس طرح تھکن غالب آ گئی تھی کہ آنکھ بند کرتے ہی سو گیا۔ رات کے 8 بجے اچانک ہی آنکھ کھل گئی۔ پتہ نہیں یہ حسن تقدیر ہے یا حسن اتفاق کہ جہاں حسین اور خطرناک عورتیں ہوتی ہیں وہاں میری چھٹی حص مجھے چونکا دیتی ہے۔ میری کھلی آنکھوں کے سامنے دودھیا لباس میں دودھیا رنگ کی خوبصورت نرس کھڑی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں وہ واقعی اتنی حسین تھی یا مجھے دکھ بیماری کی حالت میں ضرورت سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میری آنکھ کھولتے ہی وہ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ نرس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ مریضوں کے سامنے ہمیشہ مسکراتی رہے، مگر میں نے محسوس کیا کہ مسکراہٹ کے پیچھے وہ خود بیمار ہے، پریشان ہے اور کچھ سہمی ہوئی ہے۔ ہم چند لمحوں تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں اترتے رہے، پھر اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئے، میں ڈاکٹر کو انفارم کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ میں نے اسے جانے سے نہیں روکا، روکنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جو باتیں میں اس کے روبرو کر سکتا تھا وہ باتیں اس کی عدم موجودگی میں اس کے سوچ کے ذریعہ بھی ہو سکتی تھیں۔ لہٰذا میں خاموشی سے اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، یا اللہ میں کیا کروں؟ میرے بچے کی سلامتی تیرے رحم و کرم پر ہے، تو چاہے تو اسے سلامت رکھ سکتا ہے اور تو چاہے تو اسے مار۔ وہ سوچتے سوچتے اندر ہی اندر لرز گئی۔ میں حیرانی سے سوچنے لگا، کیا وہ ایک بچے کی ماں ہے؟ بظاہر تو وہ بالکل کنواری نظر آتی تھی۔ وہ اپنے بچے کی موت کے تصور سے ہی لرز رہی تھی اور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ شاید اس کا بچہ بیمار تھا، لیکن نہیں، اس کی اگلی سوچ سے پتہ چلا کہ وہ بیمار نہیں ہے بلکہ اس سے بچھڑ گیا ہے۔ میرا پپو کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، وہ سوچ رہی تھی۔ وہ سوچتے سوچتے رک گئی۔ ڈاکٹر کو مخاطب کر کے اطلاع دینے لگی کہ کمرہ نمبر 10 کا مریض ہوش میں آ گیا ہے۔ اس کے جواب میں جو کچھ ڈاکٹر نے کہا اسے نرس کے دماغ نے میرے دماغ تک نشر کیا۔ اس نے کہا، 10 نمبر کا مریض بے ہوش نہیں تھا، وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ یہ بات تمہیں بتائی جا چکی ہے، مگر تمہاری یادداشت کچھ کمزور ہو گئی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم کچھ پریشان سی رہتی ہو۔ جی نہیں، مجھے بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا تو پھر دھیان سے کام کرو، روم نمبر 10 میں جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ڈائریکٹر شبیر حسن کو اطلاع دینے کے متعلق سوچا اور ان کا رہائشی فون نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں نے نرس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ مجھے امید تھی کہ میں اس کے بچے کے متعلق مزید معلومات فراہم کر سکوں گا، لیکن وہ اس کی سلامتی کے لیے کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں سوال کیا، اس وقت میرا بچہ کہاں ہوگا؟ اس کی اپنی سوچ نے کہا، پتہ نہیں کہاں ہوگا، کاش مجھے معلوم ہوتا تو میں فوراً ہی وہاں پہنچ جاتی۔ اس کے جواب سے کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، اس وقت میرا بچہ کس کی سرپرستی میں ہے؟ وہ سرپرست اپنے ہی ہیں یا بیگانے؟ دشمن کبھی اپنے نہیں ہوتے، اگر وہ اپنوں میں ہوتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی، خدا اسے غارت کرے۔ میری گود اجاڑ کر گیا ہے،
اللہ نے चाहा तो वो कभी सुकून से नहीं रहेगा, वो सोचती हुई मेरे कमरे में आ गई। उसके दिल का भेद मालूम करने के बाद मुझे उससे हमदर्दी हो गई। मैंने बड़ी नरमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सिस्टर, उसने जवाब दिया। ये नाम तो नहीं है, पेशे के एतबार से तुम्हें सिस्टर कहा जाता है। अगर मैं नाम बता दूं तब भी आपका फर्ज होगा कि आप मुझे सिस्टर कहकर मुखातिब करें। बेहतर यही है कि मैं बेनाम रहूं। हाँ, तुम कुछ ऐसी ही वीरान सी नजर आती हो। ऐसी वीरानी है जैसे सुहाग उजड़ गया हो या गोद वीरान हो गई हो। मेरा आखिरी फिक्रा सुनकर वह चौंक गई। मैंने उसकी दुखती रग पर उंगली रख दी थी। वो मुझे हैरानी से देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं उसके सदमे को समझ चुका हूं जिसे उसने दिल में छुपा रखा है। वो हिचकिचाती हुई बोली, आप क्या कह रही हैं? मैं नहीं समझ सकी। क्या अपनी परेशानियों को नहीं समझती हो? कैसी परेशानियां? ये तो मैं तुम्हारा हाथ देखकर ही बता सकता हूँ। हाथ की लकीरें माजी, हाल और मुस्तकबिल की बातें बताती हैं। मैं उन लकीरों को देखकर बता सकता हूँ कि तुमने जिंदगी में क्या पाया है और क्या खोया है। मैं ये भी बता सकता हूँ कि अगर तुमने कुछ खोया है तो उसे दोबारा कैसे पा सकती हो। अचानक ही वो मुझे बड़ी दिलचस्पी और अकीदत से देखने लगी। अब उस नर्स के सामने यही एक रास्ता रह गया था कि किसी नजूमी या गैब की बातें बताने वाला उसके बच्चे का पता बता दे। उसने कुछ यकीन करने कुछ ना करने की कशमकश में पूछा, क्या वाकई आप हाथ की लकीरें देखकर सब कुछ बता सकती हैं? मैंने उसकी जानिब हाथ बढ़ाकर कहा, आजमाइश शर्त है, लाओ अपना हाथ। वो मेरे करीब आने लगी, लेकिन करीब आकर अपना हाथ मेरे हाथ में ना दे सकी क्योंकि डॉक्टर कमरे में आ चुका था। उसने बताया कि डायरेक्टर को इतला दी जा चुकी है, वो आने ही वाले हैं। डॉक्टर ने बातें करने के दौरान अपनी निगरानी में नर्स के हाथों से मुझे दवा खिलाई, इंजेक्शन लगवाया, इसके बाद वापस चला गया। उसके जाते ही नर्स ने कहा, अगर आप सुकून महसूस कर रही हैं तो प्लीज मेरा हाथ देख लें। उसने दोनों हाथ मेरी जानिब बढ़ाकर कहा, आप कौन सा हाथ देखना पसंद करेंगे? मैंने उसके बाएं हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर देखा। उसकी गुलाबी हथेली शफाफ कमल की तरह खिली हुई थी। चंद आड़ी तिरछी लकीरें उसकी किस्मत का हाल बता रही थीं। मैं लकीरों की जुबान नहीं समझता था। मैंने उसकी हथेली पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम क्या पूछना चाहती हो? आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे छीन ली गई है? मेरे हाथ देखने का तरीका दूसरे नजूमियों से मुख्तलिफ है। तुम जो कुछ पूछना चाहती हो उसका जवाब अपने दिल में सोचती जाओ। मसलन तुमने पूछा है तुमसे कौन सी चीज छीन ली गई है, तो इसके जवाब में तुम उस चीज का नाम सोच लो। तुम्हारी हथेली की यह दरमियानी लकीर मुझे उस चीज का नाम बता देगी। उसने बेयकीनी से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? मेरी सोच से इन लकीरों का क्या ताल्लुक हो सकता है? बहुत गहरा ताल्लुक है। इंसान सोचकर इरादा करता है और इरादे की कुव्वत से अपनी तकदीर बदलता है। इससे साबित हुआ कि सोच का ताल्लुक तकदीर से है और तकदीर हाथ की लकीरों में या इंसान की मुट्ठी में होती है। वो मेरी बातों से कायल हो गई। उसने मेरे मशवरे के मुताबिक अपने बेटे पप्पू का नाम सोचा। मैंने उसकी हाथ की दरमियानी लकीर पर उंगली फेरते हुए कहा, तुम्हारी ये लकीर बता रही है कि तुम्हारा बेटा पप्पू तुमसे छीन लिया गया है। वो शदीद हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी। फिर वो अपने दोनों हाथों से मेरे हाथ थामकर बोली, तुम्हारा इल्म सच्चा है। अब मुझे भी यकीन आ गया कि हाथ की लकीरें सच बोलती हैं। खुदा के लिए इन लकीरों को देखकर बताइए कि मेरा बेटा मुझे कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। मैंने दोबारा उसका हाथ थामकर कहा, कोई सी भी बात हो अपनी एक खास तरतीब से अच्छी लगती है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा बेटा कब और कैसे मिलेगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने बेटे के बारे में बताना होगा। तुम अपने बेटे के मुतल्लिक उस वक्त से अब तक की तमाम बातें तरतीबवार सोचो जिस वक्त के तुम्हारा बेटा तुमसे बिछड़ गया था, क्योंकि उसी तरतीब से ये लकीर तुम्हें तुम्हारे पप्पू तक ले जाएगी। मेरी हदायत के मुताबिक वो तरतीबवार सोचने लगी। मेरा बेटा 4 बरस का है। मैंने उसकी मोहब्बत में सारी दुनिया को भुला दिया था। उसके बाप के मरने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि मेरी जवानी के तलबगार बहुत थे, लेकिन उसे बाप की मोहब्बत देने वाला कोई ना था। उसकी खातिर मैं ये मुलाजमत कर रही हूँ। मेरी इस ममता को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। फिर उसे एक दुश्मन की नज़र लग गई। परसों रात वो चोरों की तरह मेरे घर में दाखिल हुआ। पप्पू सो रहा था। मैं उसे देखकर चीखना चाहती थी, लेकिन उसने चीखने की मोहलत नहीं दी। पप्पू के सीने पर रिवॉल्वर रखकर कहा, अगर तुम अपने बेटे की सलामती चाहती हो तो मेरे हुक्म की तामील करो। इतना सोचने के बाद उसने मुझसे पूछा, मैं जो कुछ सोच रही हूँ क्या अब भी लकीरें वही बता रही हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे घर में एक बदमाश घुस आया था, तुम उसका हुलिया बताओ। वो सांवले रंग का एक दुबला पतला सा आदमी था। उसकी नाक लंबी और आंखें छोटी छोटी सी थीं और आंखों में जहानत की चमक थी। पेशानी आगे को इस तरह उभरी हुई थी जैसे चोट खाकर वरम आ गया हो। वो अपनी उभरी हुई पेशानी के बायस हजारों में पहचाना जा सकता है।
اس نے مجھ سے پوچھا، کمرہ نمبر 2 میں جو مریض ہے اس کے متعلق بتاؤ گے اسے کیا بیماری ہے؟ کمرہ نمبر 2 میں جو مریض تھا اس کا نام بھوانی شنکر تھا۔ نرس کو اس کی اصلیت نہیں معلوم تھی، وہ اسے محمود حسن کے نام سے جانتی تھی، اور اس بدماش نے جو معلومات حاصل کی تھیں اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا بھوانی شنکر سے گہرا تعلق ہے۔ نرس نے کہا، میں جانتی ہوں کہ اس ہسپتال میں اکثر مجرم علاج کے لیے لائے جاتی ہیں۔ 2 نمبر کا مریض بھی کوئی زبردست مجرم ہے، اس لیے اس کے کمرے کے اطراف سخت پہرا ہے۔ ہسپتال کے ملازموں کو اور خصوصاً ہم نرسوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ہم ہسپتال سے باہر جا کر کسی مریض کا ذکر نہ کریں، مگر وہ بدماش 2 نمبر کے مریض کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ میں نہ بتاتی تو وہ میرے بچے کو مار ڈالتا۔ مجھے مجبوراً بتانا پڑا کہ پرسوں اس مریض کو ہسپتال لایا گیا تھا۔ اس کے جبڑے کے پاس تھوڑی کے ایکس رے کرنے کے بعد ہم انٹیلیجنس والوں کی نگرانی میں اسے آپریٹ کرتے گئے، اور آپریشن کے ذریعہ پلاسٹک کا ایک کیپسول اس جگہ سے برآمد ہوا۔ وہ یہ نہ بتا سکی کہ اس کیپسول میں کیا تھا۔ ڈائریکٹر نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ پھر اس بدماش نے سوال کیا کہ اس مریض کی ٹھوڑی کے نیچے جو زخم ہے وہ زخم کب تک بھرے گا؟ میں نے جواب دیا تھا کہ معمولی زخم آیا ہے، 2-4 روز میں زخم بھر جائے گا۔ تب اس بدماش نے کہا کہ جب تک 2 نمبر کا مریض صحت یاب نہیں ہوگا اس وقت تک وہ میرے پپو کو اپنے پاس رکھے گا اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرائے گا۔ مثلاً وہ 2 نمبر کے مریض کے پاس تحریر لے کر جاتی ہے، وہ تحریر کوڈ ورڈز میں ہوتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس مریض کی خدمت کروں تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ اس طرح جلد ہی پپو بھی مجھے واپس مل جائے گا۔ میں اپنے بیٹے کی خاطر مجبوراً اس کا ہر کام کرتی ہوں۔ یہ سب قانون کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ کس قسم کے مجرم ہیں۔ انٹیلیجنس سے ٹکرانے کا کوئی راستہ نہیں ملا تو یہ میری ممتا سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام کر رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ انٹیلیجنس کے کوئی افسر ہیں، ڈائریکٹر کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ آپ مجھے مجرموں کی اعلی کار بننے کے جرم میں گرفتار کرا سکتی ہیں۔ اس کے باوجود میں نے اپنی ہتھیلی کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ مجھے سزا کا خوف نہیں، میں صرف آپ کے علم سے متاثر ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس علم سے میرے بچے کو واپس لے آئیں گے یا کسی طرح اس کی حفاظت کر سکیں گے۔ میں صرف اپنے بچے کا تحفظ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ مجھے کب ملے گا، کیسے ملے گا؟ کیا آپ اپنے علم سے اس کی تلاش کر سکیں گے؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ کیا تمہارے پاس پپو کی بڑے سائز کی فوٹو ہے؟ جی ہاں، پچھلے ماہ میں نے اس کی ایک تصویر اتروائی تھی، وہ میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ کیا پپو اچھی طرح باتیں کر لیتا ہے؟ میں یہ سوالات اس لیے کر رہا تھا کہ پپو کی تصویر کے ذریعے اس کے خیال تک پہنچ جاؤں اور اس معصوم بچے کی معصوم سی سوچ کے سہارے ان مجرموں کی سوچ تک پہنچ جاتا جو اس بچے کے آس پاس موجود ہوتے۔ نرس نے پوچھا، کیا آپ اخبارات میں میرے بیٹے کی تصویر شائع کرائیں گے؟ اس طرح تو وہ میرے بچے کو مار ڈالیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی، تمہارے بچے کی تصویر شائع نہیں کی جائے گی، میں اسے ایک نظر دیکھ کر تمہیں واپس کر دوں گا، پھر میں اپنے علم سے معلوم کروں گا کہ ایسے معصوم چہرے اور معصوم آنکھوں والا بچہ کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ میری باتوں سے قائل ہو کر وہ بولی، ابھی 10 بجے میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، میں ہسپتال کے پیچھے کوارٹر میں رہتی ہوں، میں فوراً ہی پپو کی تصویر لے آؤں گی، مگر وہ بدماش میری ڈیوٹی کے اوقات جانتا ہے، اکثر 10:30-11 بجے کوارٹر میں چلا آتا ہے۔ 2 نمبر کا مریض جو پیغام دیتا ہے وہ پیغام اس کے حوالے کر دیتی ہوں، آج بھی وہ ضرور آئے گا۔ اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ ابھی 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ بدماش کوارٹر میں آئے گا تو بڑی آسانی سے گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن اس طرح پپو کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی، 1 ماہ سے اس کا بیٹا ہمیشہ کے لیے چھن جاتا۔ میں اس مجرم کو فوراً ہی گرفتار نہیں کرانا چاہتا تھا، دانش مندی بھی یہی تھی کہ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے، کیونکہ ابھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس ایک بدماش کے پیچھے اور کتنے مجرم کام کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، اچھی بات ہے، جب وہ بدماش تمہارے کوارٹر میں واپس جائے تو تم پپو کی تصویر لے آنا۔ وہ ہاتھوں کی لکیریں دکھانے اور باتیں کرنے کے دوران میرے قریب کے بستر کے سرے پر بیٹھ گئی، اس کا گلابی ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ دور سے دیکھنے والوں کے لیے ہمارا انداز محبوبانہ ہوتا۔ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن اور شہباز خان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی یہی سمجھا کہ میں نے اس حسین ترین نرس کو پھانس لیا ہے۔ نرس انہیں دیکھ کر بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ وہ ہاتھ کی لکیروں کا بھید معلوم کرنے کے دوران میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی اور ایک لمبی مدت کے لیے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے رکھا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ حیا سے سرخ ہو گئی، پھر نظریں جھکا کر شرماتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ڈائریکٹر نے میرے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں سمجھ رہا تھا کہ تم اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور پسلیوں کا ماتم کر رہے ہوگے،
مگر یہاں تو نقشہ ہی کچھ اور ہے، تم نے تو باقاعدہ عشق شروع کر دیا ہے۔ شہباز نے بھی مسکرا کر کہا، اپنا یار اس میدان کا پکا کھلاڑی ہے، خوبصورت شکار کھیلتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں عاشق بن کر نہیں بلکہ ایک نجومی بن کر اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کے بعد میں نے ایک اور مجرم کا سراغ لگایا ہے۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کس طرح نرس کا ہاتھ دیکھنے کے بہانے اس کی سوچ کو پڑھتا رہا اور اس کی زبان سے بھی ضروری باتیں اگلواتا رہا۔ آخر میں نے نرس کی حمایت کی، وہ مجبور تھی، قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ممتا اس کی کمزوری بن گئی۔ ڈائریکٹر نے کہا قانون کے خلاف کام کرنے کے باوجود وہ مجرم کی نشاندہی کر رہی ہے، لہٰذا وہ قابل معافی ہے۔ ابھی تو ہمیں اس بدماش کو اپنی نظروں میں رکھنا ہوگا جو نرس کے کوارٹر میں آنے والا ہے۔ پتہ نہیں 2 نمبر کے مریض سے کیسے کیسے پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، ہم ان کے کوڈ ورڈز بھی نہیں جانتے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں۔ تم ان کے کوڈ ورڈز کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، ابھی تو میں نہیں جانتا، لیکن پیغام پڑھنے والے کسی بھی مجرم کی سوچ بتا دے گی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور اس پیغام میں کس مقصد کے لیے کون سا کوڈ ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ شبیر حسن خوشی سے اچھل پڑے، کمال ہے فرہاد، تم نے تو کمال کا علم حاصل کیا ہے۔ واقعی ہم بھی جب کوڈ ورڈز میں باتیں کرتے ہیں تو ان کا سیدھا سا مفہوم ہمارے ذہن میں واضح ہوتا رہتا ہے۔ تم یہاں لیٹے ہی لیٹے بڑی آسانی سے ان کے خفیہ پیغامات پڑھ سکتے ہو۔ بھائی، یہ تو اتنا حیرت انگیز علم ہے کہ تم اس وقت ہمیں سپرمین نظر آ رہے ہو۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، کاش میں سپرمین ہوتا۔ سپرمین تو وہ سیاہ نقاب پوش تھا جس نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا۔ شبیر حسن نے کہا، ہاں، تمہاری خوابگاہ کا دروازہ جس انداز میں ٹوٹا ہوا پایا گیا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جناتی قوتوں کا مالک ہے۔ شہباز خان نے کہا، جسمانی لحاظ سے وہ خواہ کتنا ہی طاقتور ہو، اگر ہم لڑنے کے فن سے واقف ہیں تو اس کے مقابلے میں دیر تک ٹھہر سکتی ہیں، اسے کچھ نقصان پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، لیکن خود کو اس کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ فرہاد میں اسی ایک بات کی کمی ہے، اس نے لڑنے کی باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی۔ شبیر حسن نے کہا، ہاں فرہاد، تمہارے اندر یہ کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے محکمے میں ایک شعبہ ایسا ہے جہاں لڑنے کے جدید داؤ پیچ سکھائے جاتی ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مد مقابل اگر بہت زیادہ طاقتور ہو اور ہر طرح کے داؤ پیچ جانتا ہو تو اسے کس طرح نفسیاتی حربوں سے شکست دینا چاہیے۔ تمہیں یہ سب کچھ ضرور سیکھنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، میں ضرور سیکھوں گا اور جلد ہی سیکھوں گا۔ فی الحال میرے متعلق ڈاکٹروں کی کیا رپورٹ ہے؟ ان کی رپورٹ کے مطابق تم ٹھیک ہو، تمہاری ہڈی پسلیاں سلامت ہیں، 2-4 روز تک جم کر تمہاری مالش کی جائے گی تو تم دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو جاؤ گے، لیکن اب میں تمہیں اس وقت تک میدان عمل میں نہیں آنے دوں گا جب تک تم ایک اچھے فائٹر نہیں بن جاؤ گے۔ ہاں فرہاد، تمہیں کسی مجرم کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم اطمینان سے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھ کر مجرموں کی سوچ کا پیچھا کرو اور سوچ کے ذریعے میری رہنمائی کرتے رہو اور دیکھتے رہو کہ میں ان بدماشوں کو کس طرح چھٹی کا دودھ یاد دلاتا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا، اب کچھ عرصہ تک ایسا ہی ہوگا، میں بیٹھا رہوں گا اور تم دوڑتے رہو گے، مگر میری ایک بات یاد رکھو، اگر تم اس نقاب پوش سے ٹکراؤ گے تو تمہیں بھی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ مجھے تاؤ نہ دلاؤ، شہباز خان نے مٹھیاں بھیج کر کہا، کبھی اس سے سامنا ہونے دو، میں اس کا سر توڑ دوں گا۔ ہاں، میں تو یہ پوچھنا بھول ہی گیا تھا کہ تم نے سوچ کے ذریعہ اس نقاب پوش کو مات کیوں نہیں دی۔ میں اس کی سوچ تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ پھر یہ کہ وہ زبان سے کچھ نہیں بول رہا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ گونگا ہے۔ کیا تم کسی گونگے کے خیال کو نہیں پڑھ سکتے؟ آخر گونگے آدمی کا دماغ بھی تو سوچتا ہے۔ میں کسی گونگے کے خیالات بھی پڑھ سکتا ہوں، بشرطے کہ اس کا چہرہ نظر آئے۔ انسان کی آنکھیں اس کے خیالات کی چگلی کھاتی ہیں، میں آنکھوں کے ذریعے گونگے کے خیال تک پہنچ سکتا ہوں۔ ڈائریکٹر شبیر حسن نے اپنے رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا، فرہاد، ابھی پورے 10 بجے ہیں، اب وہ نرس ڈیوٹی ختم کر کے اپنے کوارٹر میں جا رہی ہوگی، تم اس سے دماغی رابطہ قائم کرو۔ ان کی ہدایت کے مطابق ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں نرس کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ وہ ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل کر اپنے کوارٹر کی طرف جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر وہ بدماش نہ آیا تو وہ فوراً ہی اپنے پپو کی تصویر لے کر 10 نمبر کے مریض کے پاس یعنی میرے پاس چلی آئے گی۔ لیکن کوارٹر کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ ٹھٹک گئی، دروازے پر تالا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بدماش اپنی عادت کے مطابق کسی کنجی یا کیل سے تالا کھول کر اندر آ گیا ہے۔ اس کی آمد سے نرس کا دل گھبراتا تھا، اس کے باوجود وہ اس بدماش کا انتظار اس لیے کرتی تھی
کہ اس کے ذریعے اسے اپنے بچے کی خیریت معلوم ہوتی رہتی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی، پھر اس نے بدماش کو دیکھتے ہی پوچھا، میرا پپو کیسا ہے؟ جلد بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے؟ آہستہ بولو، اس بدماش کی دبی ہوئی سرگوشی سنائی دی۔ تم مجھے دیکھتے ہی پہلے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھتی ہو؟ میں تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ پہلے میرے کام کی بات کیا کرو۔ لاؤ نکالو، 2 نمبر والی کا کیا پیغام لائی ہو؟ نرس نے اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈال کر چولی کے اندر سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ جو کچھ پڑھ رہا تھا وہ کوڈ ورڈز میں تھا، لیکن پڑھنے کے دوران اس کی سوچ کے ذریعہ کوڈ ورڈز کی وضاحت ہوتی جا رہی تھی۔ بھوانی شنکر نے اسے لکھا تھا کہ آپریشن کا زخم بھرنے میں کئی دن لگ جائیں گے، بلیک گائیڈ کو کم از کم 1 ہفتہ انتظار کرنا ہوگا۔ وہ پیغام پڑھنے والا ذرا پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ 1 ہفتہ تک انتظار نہیں ہو سکے گا۔ ہیڈ کوارٹر سے برابر کالیں آ رہی ہیں کہ انہیں فوراً واپس آ جانا چاہیے۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد اس نے بھوانی شنکر کے نام کوڈ ورڈز میں ایک پیغام تحریر کیا۔ پیغام یہ تھا، تمہاری صحت یابی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سے فرار ہوتے وقت تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ شیتل تمہیں آرام سے اٹھا کر لے جائے گا۔ میں کسی وقت بھی موقع پا کر شیتل کے ساتھ آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا۔ اس نے یہ پیغام نرس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے ابھی پہنچا دو۔ کیا تم کسی بہانے 2 نمبر کے کمرے میں جا سکتی ہو؟ نرس نے کہا، میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 2 نمبر اور 10 نمبر کے کمروں کے طرف سخت پہرا ہے۔ میں کوئی معقول وجہ بتائے بغیر 2 نمبر کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ انٹیلیجنس والے میری تلاشی لیں گے، پھر یہ کاغذ کا ٹکڑا ان کے ہاتھ لگ جائے گا۔ نرس نے معقول بات کہی تھی، لہٰذا اس نے تسلیم کرتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، کل ڈیوٹی کے وقت اسے پہنچا دینا۔ اب میں جاتا ہوں۔ کل رات کے 1 بجے تمہارا بیٹا تمہیں واپس مل جائے گا۔ سچ؟ وہ خوش ہو کر بولی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کل تم میرے بیٹے کو یہاں لے آؤ گے؟ ہاں ضرور لے آنا، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر کوارٹر سے باہر آ گیا اور ہسپتال کے کمپاؤنڈ سے باہر جانے لگا۔ اب میں نے نرس کو نظر انداز کر دیا اور اس شخص کے ذہن میں جھانک رہا تھا جو ہم سب کے لیے اجنبی تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے۔ اس نے بھوانی شنکر کو جو پیغام دیا تھا اس میں شیتل کا ذکر کچھ یوں تھا کہ شیتل بھوانی شنکر کو آرام سے اٹھا کر ہسپتال سے باہر لے آئے گا۔ میں نے اس اجنبی کی سوچ میں ہڑبڑا کر کہا، ارے باپ رے، میں لڑکھڑا رہا ہوں۔ اس کے لڑکھڑا کر گرتے ہی میں نے اس کی سوچ میں سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں اچانک کیسے گر پڑا؟ میرے پاؤں کیسے لڑکھڑا گئے؟ کیا میرا دماغ چل گیا ہے؟ مجھے فوراً ہی اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ وہ بکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ اچانک مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میری ذہنی حالت بالکل درست ہے۔ میں مضبوط اعصاب اور مستحکم قوت ارادی کا مالک ہوں، اسی لیے بلیک گائیڈ کے اہم فرائض انجام دے رہا ہوں۔ پتہ نہیں دماغ کے اندر یہ اچانک کیسے گڑبڑ ہو گئی، اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ سوچتے سوچتے اپنی کار کے قریب پہنچ گیا اور دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا۔ میں تعجب سے سوچ رہا تھا، کیا نرس کے پاس آنے والا اجنبی بلیک گائیڈ تھا؟ میری خوابگاہ میں جو نقاب پوش آیا تھا وہ دیو قامت اور آہنی مشین کی طرح ناقابل شکست تھا، اور نرس سے ملاقات کر کے جو شخص اس وقت کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا وہ نرس کے بیان کے مطابق دبلا پتلا سا آدمی تھا، اور وہ خود کو بلیک گائیڈ کہہ رہا تھا۔ یعنی وہ دبلا پتلا سا آدمی اتنا پراسرار تھا کہ احمد شیخ، ٹونی اور بھوانی شنکر بھی اس کی شخصیت کو اور اس کی مصروفیات اور منصوبوں کو نہیں جانتے تھے۔ بلیک گائیڈ اس وقت کار ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے منصوبوں پر غور کر رہا تھا۔ اس کی سوچ سے پتہ چلا کہ شیتل وہی سیاہ نقاب پوش ہے جو میری خوابگاہ میں آیا تھا اور جس نے مجھے مارنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ مجھے اس لیے مار ڈالنا چاہتا تھا کہ احمد شیخ اور ٹونی وغیرہ میری وجہ سے گرفتار ہوئے۔ میں نے بلیک گائیڈ کی سوچ میں مختلف سوالات کیے۔ اس نے جو جوابات دیے اس کا خلاصہ یہ ہے، سیکرٹ سروس کے چند بڑے افسر بلیک گائیڈ کو جانتے ہیں، ان کے علاوہ آج تک کسی نے اس کا اصل چہرہ نہیں دیکھا۔ بھوانی شنکر اور ٹونی وغیرہ دوسرے ملکوں میں جا کر جب تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ اعتماد اور حوصلہ ہوتا ہے کہ ان کی پشت پر ہمیشہ بلیک گائیڈ موجود رہتا ہے اور انہیں تمام خطرات سے نکال کر لے جاتا ہے۔ بلیک گائیڈ کی سوچ سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، لیکن اتنا ذہین، چالاک اور زبردست منصوبے باز ہے کہ اس کا کوئی منصوبہ اور کوئی چال ناکام نہیں ہوتی۔ اس کے صرف 2 گونگے ماتحت ہیں جو اس کے منصوبوں پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام شیتل ہے اور دوسرے کا نام چیتل۔ چیتل وہی گونگا تھا جو سامی کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر کی طرف لے گیا۔
शीतल और चीतल जुड़वां भाई थे। दोनों हमशक्ल थे, एक जैसे कद्दे-आवर और जोरावर। दोनों ही मशीन की तरह लड़ते और एक देव की तरह अपने मुकाबिल को उठाकर फेंक देते। उन्हें बाकायदा लड़ने और अपने बचाव करने की ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के जरिए वो इतने तेज और फुर्तीले हो गए, वरना आम हालात में कुंद ज़हन थे। न बोलते थे, न सुनते थे, और न ही ब्लैक गाइड के किसी मंसूबे को समझते थे। ब्लैक गाइड उन्हें जो हुक्म देता वो दोनों सोचे समझे बगैर उस पर अमल करते। यानी ब्लैक गाइड उनका हाकिम था, आका था, और वो दोनों उसके बंदे बेदाम या दो ऐसे बंदर थे जो एक मदारी के इशारे पर नाचते रहते। बंदर तो किसी के भी इशारे पर नाच सकते हैं, बशर्ते कि वो नचाना जानता हो। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो किस तरह गूंगे शीतल को अपने कंट्रोल में रखता है और उससे अपना काम निकालता है। ये मालूमात इसलिए ज़रूरी थी कि आइंदा शीतल से मुकाबला करने से पहले ब्लैक गाइड के तरीकाकार को समझना लाजमी था। अब तो ये बात वाज़ी हो गई थी कि कुंद ज़हन शीतल तन्हा मेरी कोठी में नहीं आया था, वहाँ तक ब्लैक गाइड ने उसकी रहनुमाई की थी। इस हकीकत के पेश नज़र अगर मैं ब्लैक गाइड के दिमाग को अपने कंट्रोल में रखूं तो वो शीतल को हमारे मुकाबले पर नहीं ला सकेगा। यही बातें सोचकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा उससे ख्याल का राब्ता कायम रखना चाहता था। उस वक्त वो सोच रहा था, मैंने जो पैगाम नर्स को दिया है वो उसे कल से पहले भवानी शंकर तक नहीं पहुंचा सकेगी, लिहाजा कल रात को ही कोशिश की जाएगी कि उसे अस्पताल से निकाल कर ले जाएं। मैं अभी घर पहुंचकर कल के लिए एक मंसूबा बनाऊंगा। मैंने उससे ख्याल का राब्ता थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दिया। डायरेक्टर और शहबाज खान खामोश बैठे थे और मुझे देख रहे थे। जब मैंने उन्हें बताया कि नर्स के क्वार्टर में आने वाला शख्स ब्लैक गाइड है, डायरेक्टर ने फौरन ही कहा, इतना अहम शख्स हमारी नज़रों में है, हमें फौरन ही उसे हिरासत में ले लेना चाहिए। मैंने कहा, अब जबकि वो हमारी नज़रों में आ गया है तो आइंदा हमसे छुप नहीं सकेगा। वो जहां भी जाएगा मैं सोच के जरिए उसकी जाय पनाह मालूम कर लूंगा। मैं चाहता हूं कि आप उसे ज़रा ढील दें। ढील देने की ज़रूरत ही क्या है जनाब, मैं पहले ये मालूम करना चाहता हूं कि पप्पू को कहाँ रखा गया है। अगर उससे पहले ब्लैक गाइड को घिरा गया तो वो बच्चा जिंदा सलामत वापस नहीं मिलेगा। डायरेक्टर ने मेरी बात पर एतराज़ नहीं किया, लेकिन दिल ही दिल में कहने लगे, ये फरहाद अभी नौजवान है, जज्बाती है, इसे बच्चे से ज़्यादा बच्चे की माँ से हमदर्दी है। वैसी यह हकीकत है कि जवान औरत के आंसू देखे नहीं जाते, इसलिए हर जवान मर्द आगे बढ़कर आंसू पहुंचने के लिए तैयार रहता है। मैं इस नौजवान को कैसे समझाऊं कि महज एक बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए दुश्मन मुल्क के इतने अहम शख्स को ढील नहीं देनी चाहिए। ये सोचते वक्त डायरेक्टर के जहन से यह बात निकल गई थी कि मैं हर इंसान के दिमाग से उसके छुपे हुए ख्यालात चुरा लेता हूँ। मैंने उन्हें मुस्कुरा कर देखा तो उन्हें फौरन ही याद आ गया। वो झींप कर कहने लगे, तुम बहुत बड़े चोर हो। मैं तो भूल ही गया था कि तुम ख्यालात चुरा लेते हो। बहरहाल तुम्हें पता चल गया है कि मैं एक बच्चे की खातिर ब्लैक गाइड को ढील नहीं देना चाहता। तुम खुद सोचो कि हमारा वक्त कितना कीमती है, हमें छोटी छोटी बातों के लिए वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने जवाबन कहा, आप वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते और मैं आपके किसी कीमती जासूस को ज़ाया नहीं करना चाहता। आप शायद भूल गए हैं कि वो स्याह नकाब पोश जिसका नाम शीतल है आपके आदमियों को ब्लैक गाइड तक नहीं पहुंचने देगा। अगर वो मुकाबला में नाकाम रहा तब भी मरते मरते आपके 2-4 आदमियों का सफाया कर जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि ख्वामखा मुकाबला हो और हमारे अच्छे और काबिल लोग मारे जाएं? उन्होंने कहा, किसी भी मुजरिम को घेरते वक्त ये याद रखना चाहिए कि मुकाबला ज़रूर होता है। सिर्फ तुम इतना बताओ कि ब्लैक गाइड कहाँ जा रहा है और कहाँ पहुंचकर क्याम करता है। इसके बाद तुम यहाँ बैठे ही बैठे देखो कि शहबाज खान उस पर किस तरह जाल फेंक कर उस आखिरी और अहम शख्स को गिरफ्तार कर लेगा। शहबाज खान भी जोश में आ गया। उसने डायरेक्टर की तायद की, हाँ फरहाद, तुम तो देख ही चुके हो कि कल मैंने कितनी कामयाबी से अहमद शेख और टोनी वगैरह की पनाहगाह पर छापा मारा था। वो ब्लैक गाइड भी मुझसे बचकर नहीं जाएगा। रह गया वो शीतल, तो मैं उससे खौफजदा नहीं हूं। फिर ये कि मेरे पास रिवॉल्वर होगा। तुम्हारे साथ जो मुकाबला हुआ था उससे ही बात सामने आती है कि वो रिवॉल्वर देखते ही भाग जाता है। उसकी बात खत्म होते ही डायरेक्टर ने कहा, हमारे पास किसी हथियार की कमी नहीं और हमारे सबसे बड़े हथियार तुम हो। तुम यहाँ से बैठे ही बैठे शहबाज की मदद कर सकते हो, उसे हर खतरे से आगाह भी कर सकते हो। वो दोनों यके बाद दीगरे बोलते जा रहे थे, मुझे हर तरह से कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि फौरन ही ब्लैक गाइड को गिरफ्तार कर लेना दानिशमंदी है। मैंने मजबूर होकर कहा, जनाब, मैं आपके हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। आप जो मुनासिब समझते हैं वो करें। मैं अभी ब्लैक गाइड की सोच पढ़कर बता देता हूँ कि इस वक्त वो कहाँ है। ये कहकर मैं खामोशी से ब्लैक गाइड की सोच पढ़ने लगा। वो अभी तक कार ड्राइव करता हुआ शहर के बाहर जा रहा था।
اس کا دماغ اسے گائیڈ کر رہا تھا کہ اسے کن راستوں پر چلنا چاہیے، اور اسی دماغ سے میں اس کی منزل کا پتہ معلوم کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ڈائریکٹر کو بتا دیا کہ بلیک گائیڈ شہری آبادی کے آخری سرے پر ایک مکان میں داخل ہوا ہے اور وہی مکان اس کی رہائش کا ہے۔ یہ سنتے ہی ڈائریکٹر نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں شہباز کو چند مسلح جوانوں کے ساتھ ابھی روانہ کرتا ہوں۔ اس دوران اگر کوئی اہم اطلاع ہو تو تم فوراً ہی شہباز سے دماغی رابطہ قائم کر لینا۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ پلٹ کر چلے گئے۔ شہباز خان نے جاتے وقت مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے کہا، تمہارے جانے کے بعد میں تنہا رہ جاؤں گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اس نرس کو یہاں بھیج دیتے، وہ یہاں رہے گی تو میں جاگتا رہوں گا اور سوچ کے ذریعے تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا۔ اس نے معنی خیز انداز میں کہا، ایسا نہ ہو کہ یہاں بند کمرے میں تم دونوں ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے رہو اور میں وہاں مشن پر تمہاری مدد کا محتاج بنا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا شہباز، وہاں تمہارا ٹکراؤ شیتل سے ہو سکتا ہے۔ میں تم سے غافل نہیں رہوں گا، تم خدا پر بھروسہ کر کے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں پھر بلیک گائیڈ کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اس بار وہ زبان سے گونگا بن گیا تھا۔ ہوں ہاں ہاں کہتا ہوا ہاتھ کے اشاروں سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کی سوچ گونگی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو کچھ وہ اپنے سامنے گونگے شیتل کو اشاروں سے سمجھا رہا تھا، اس کی وضاحت اس کی سوچ کے ذریعے ہو رہی تھی۔ وہ گونگے سے کہہ رہا تھا، اس بچے کو لے کر کوٹھی میں واپس چلے جاؤ۔ کوٹھی کا نمبر یاد ہے نا؟ X30۔ یہ دیکھو میں لکھ کر بتا رہا ہوں، اسے ذہن نشین کر لو۔ X30۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت ہے، یہ بچہ اسے دے دینا۔ یہ کسی وقت یہاں روتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی راہگیر یا پولیس کی جماعت اس کی آواز سن کر یہاں جائے گی۔ یہاں صرف ہم دو مرد ہیں، کوئی عورت نہیں، اور عورت کے بغیر یہ بچہ پولیس والوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرے گا۔ وہاں کوٹھی نمبر X30 میں اس خاتون کے ساتھ رہے گا تو کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ یہ ابھی سو رہا ہے، راستے میں شور نہیں مچائے گا۔ اسے پچھلی سیٹ پر سلا کر لے جاؤ۔ اگر یہ بھاگ جائے اور تمہارے لیے مصیبت بن جائے تو تم فوراً اس کا گلا دبا دینا۔ اب جاؤ یہاں سے اور اسے پہنچا کر واپس آؤ۔ یہ کہہ کر وہ گونگے کی باتیں سننے لگا اور اس کے اشاروں کو اپنے دماغ سے سمجھنے لگا۔ وہ بلیک گائیڈ سے پوچھ رہا تھا کہ اسے سیاہ نقاب پہن کر جانا چاہیے یا نہیں۔ بلیک گائیڈ نے بیزار ہو کر کہا، تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، بھلا اس وقت نقاب کی کیا ضرورت ہے؟ تم کسی مشن پر تو نہیں جا رہے؟ میں بھی کس احمق کو سمجھا رہا ہوں؟ یہ تو مشن کے معنی بھی نہیں جانتا، یہ تو سدھایا ہوا جانور ہے۔ جتنا سمجھاؤ اتنا ہی سمجھتا ہے اور جتنا سمجھتا ہے اتنا ہی کام کرتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ ارے بابا، نقاب کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک معزز شہری بن کر جاؤ، دیر نہ کرو۔ اس کی سوچ کے ذریعہ کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، پھر وہ آواز دور ہوتی چلی گئی۔ بلیک گائیڈ مکان کے اندر جانے لگا۔ میں اسے چھیڑ کر اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت نرس پپو کی تصویر لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے آتے ہی کہا، میں فوراً ہی یہ تصویر لے کر نہ آ سکی، وہ بدماش میرے کوارٹر میں آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد یہاں آئی تو کمرے کے باہر پہرے داروں نے مجھے روک لیا۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی گئی تھی، پھر ابھی مجھے یہ کہہ کر بلایا گیا ہے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تصویر لے کر کہا، ہاں، میں تمہارے بیٹی کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں پپو کی تصویر دیکھنے لگا۔ تصویر بتا رہی تھی کہ وہ بلا شبہ خوبصورت اور پیارا سا بچہ ہے، اپنی ماں کی تمام خوبصورتی لے کر اس دنیا میں آیا ہے۔ میں ماں کے سامنے اس کے بیٹے کی تعریفیں کرنے لگا۔ وہ فخر سے مسکرا رہی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ وہ بدماش کل رات کے 1 بجے میرے بچے کو واپس لے آئے گا۔ میں تصویر پر اس طرح نظریں جمائے ہوئے تھا جیسے کسی عمل میں ڈوب رہا ہوں۔ وہ باتیں کرتے کرتے رک گئی، مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں دراصل ڈائریکٹر سے خیال کا رابطہ قائم کر رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک ڈاکٹر کے خاص کمرے میں تنہا بیٹھے ٹرانسمیٹر کے ذریعہ شہباز سے گفتگو کر رہے تھے، اور شہباز چند مسلح جوانوں کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھا بلیک گائیڈ کی قیامگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ڈائریکٹر کی سوچ میں کہا، جناب، میں فرہاد ہوں اور سوچ کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ وہ حیرانی سے سوچنے لگے، کیا واقعی میرے ذہن میں فرہاد بول رہا ہے؟ فرہاد، کیا سچ مچ تم مجھ سے مخاطب ہو؟ جی ہاں، پہلی بار آپ کی سوچ میں بول رہا ہوں، شاید آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا، اچھا ٹھہرو، میں تمہارے کمرے میں آ کر اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میری طرف آنے لگے۔ میں بدستور پپو کی تصویر پر نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈائریکٹر سے رابطہ ٹوٹتے ہی میں نے سر اٹھا کر سوچ میں ڈوبی ہوئی نظروں سے نرس کو دیکھا۔ وہ میری نظروں کا مفہوم نہ سمجھ سکی۔ اس نے بےتابی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ میرا بچہ خیریت سے تو ہے نا؟ کل رات تک مجھے مل جائے گا نا؟
نہیں، میں نے جواب دیا، کل رات بہت دور ہے، تمہارا بیٹا ابھی تمہیں مل جائے گا۔ مارے خوشی کے میرے بستر پر بیٹھ گئی، میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بے اختیار اپنے سینے سے لگا لیا، پھر مسرت سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ابھی مل جائے گا؟ کیا میرا لال مجھے ابھی مل جائے گا؟ کہاں ہے وہ؟ کیسے ملے گا؟ یہ کہتے ہی وہ اچانک رک کر بے یقینی سے سوچنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس وقت اتنی رات کو مل جائے؟ یہ مریض مجھے بہلا رہا ہے، مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے فوراً ہی اپنی سچائی کا یقین دلانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی وقت ڈائریکٹر میرے کمرے میں آ گئے۔ وہ تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ میں نے سوچ کے ذریعے ان سے رابطہ قائم کیا تھا یا نہیں، لیکن وہ نرس کے سامنے ٹیلی پیتھی کے متعلق کوئی سوال نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ جس بات کی تصدیق کرنے آئے ہیں وہ درست ہے۔ ابھی میں نے آپ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ آپ شہباز کو بتا دیں کہ بلیک گائیڈ اس مکان میں بالکل تنہا ہے۔ شیتل کم از کم 1 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے گا۔ اچھی بات ہے، میں ابھی اسے انفارم کرتا ہوں۔ میرا ایک کام ہے جناب، وہ یہ کہ آپ اپنے 2-4 مسلح جوانوں کو نرس کے ہمراہ کوٹھی نمبر X30 میں بھیج دیں۔ وہاں وہ لڑکا پپو ایک عورت کی نگرانی میں ہے۔ ان جوانوں سے کہہ دیں کہ پپو کو ان کے حوالے کر دیں اور اس عورت کو حراست میں لے لیں۔ میں نے انہیں اس کوٹھی کا مکمل پتہ بتا دیا۔ نرس حیرانی سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہارے بیٹے کی تصویر دیکھ کر اپنے علم سے معلوم کیا ہے کہ تصویر میں مسکرانے والا بچہ کوٹھی نمبر X30 میں ہے۔ تم ان کے ساتھ جاؤ، تمہارا بیٹا ابھی تمہیں مل جائے گا۔ وہ مجھے احسان مندی سے دیکھتی ہوئی ڈائریکٹر کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی کمرہ ویران ہو گیا اور میں تنہا رہ گیا۔ اکثر میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، میں زندگی کے ہنگاموں سے گزرتے گزرتے اچانک ہی تنہا رہ جاتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے شہباز کی طرف توجہ دی۔ وہ بلیک گائیڈ کے مکان کا محاصرہ کر چکا تھا اور اسے للکار کر باہر آنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن وہ باہر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ شہباز سوچنے لگا، کہیں میں نے کسی غلط مکان کا محاصرہ تو نہیں کیا ہے۔ اندر سے کسی کی آواز نہیں آ رہی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکان بالکل خالی ہے۔ شہباز کی سوچ پڑھ کر مجھے بھی شبہ ہوا کہ کہیں وہ کوئی اور مکان نہ ہو۔ اس خیال سے میں بلیک گائیڈ کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا، پتہ نہیں یہ پولیس والے میرے پیچھے کیسے پڑ گئے؟ وہ کیا جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، جبکہ میرے اپنے آدمی مجھے نہیں پہچانتے؟ میں حیران ہوں کہ اس ملک کی پولیس اتنی برق رفتار کیسے ہو گئی۔ ان لوگوں نے 4 دن پہلے بھوانی شنکر کو گرفتار کیا، پچھلے دن احمد شیخ اور ٹونی وغیرہ تک پہنچ گئے، اب میرے مکان کا بھی محاصرہ کر لیا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ لوگ مجھے باہر سے للکارتے رہیں، میں اس چھوٹے سے مکان کو ٹائم بم سے اڑا دوں گا۔ یہ لوگ مجھے بھوانی شنکر اور ٹونی سمجھ کر بڑی آسانی سے گرفتار کرنے آ گئے ہیں۔ ابھی انہیں پتہ چل جائے گا کہ مجھ سے ٹکرانا کتنا خطرناک ہے۔ یہ سوچ کر وہ بم کی بلاسٹنگ کے لیے 10 منٹ کا وقت سیٹ کرنے لگا۔ میں حیرانی سے سوچ رہا تھا، کیا اس مکان کے ساتھ وہ خود کو بھی ختم کر لے گا؟ کیونکہ وہ مکان سے باہر نکلنے کے متعلق نہیں سوچ رہا تھا، حالانکہ اسے سب سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے سوچنا چاہیے۔ میں نے فوراً ہی شہباز کے دماغ پر دستک دی، شہباز، محاصرہ تنگ نہ کرو، اپنے آدمیوں کے ساتھ مکان سے دور ہو جاؤ، ابھی وہ مکان بارود کے دھماکے سے برباد ہو جائے گا۔ میں فرحاد بول رہا ہوں، تم فوراً ہی میری ہدایات پر عمل کرو۔ شہباز اپنا سر تھام کر سوچنے لگا، کیا واقعی فرحاد مجھ سے سوچ کے ذریعہ رابطہ قائم کر رہا ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یقین دلانے میں کافی وقت صرف ہو جاتا۔ بلیک گائیڈ نے صرف 10 منٹ کا وقت ٹائم بم میں سیٹ کیا تھا اور اب تک 4 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ ٹائم بم کو کمرے میں رکھنے کے بعد بڑی تیزی سے آتش دان کی طرف جا رہا تھا۔ تب اس کی سوچ سے پتا چلا کہ آتش دان کے اندر ایک چور زینہ تہہ خانے میں گیا ہے، پھر تہہ خانے سے ایک سرنگ بہت دور جا کر ایک جنگل میں جھاڑیوں کے درمیان ابھرتی ہے۔ اس کے خیالات پڑھ کر معلومات حاصل کرنے میں کئی منٹ ضائع ہو گئے۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، بم پھٹنے میں صرف 2 منٹ رہ گئے تھے۔ ادھر شہباز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی سوچ میں آ کر اسے ایک زبردست خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ میں نے سوچ کے ذریعہ ڈائریکٹر کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ وہ فوراً شہباز اور اپنے دوسرے آدمیوں کو مکان سے دور جانے کا حکم دیں۔ 1 منٹ کے بعد اس مکان کے اندر زبردست دھماکہ ہونے والا ہے اور بلیک گائیڈ چور راستے سے فرار ہو گیا ہے۔ انہوں نے ٹرانسمیٹر کے ذریعہ شہباز کو حکم دیا کہ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ فوراً ہی مکان سے بہت دور چلا جائے، ابھی آدھے منٹ میں دھماکہ ہونے والا ہے۔ یہ اطلاع فرحاد سے ملی ہے۔ جواب میں شہباز نے کہا، جناب، فرحاد کی اطلاع غلط ہے، ابھی مکان کے اندر سے 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب لوگ اندر موجود ہیں تو پھر دھماکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی فائرنگ۔ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔
अचानक ही एक जबरदस्त धमाका हुआ। शहबाज ने मुझ पर यकीन नहीं किया था और बातों में वक्त ज़ाया किया। ये तो मैं भी नहीं जानता था कि मकान के अंदर से 2 आदमियों की गुफ्तगू कैसे सुनाई दे रही थी, जबकि वहां कोई ना था। बाद में समझ में आया कि ब्लैक गाइड ने फरार होने से पहले टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। उस टेप में 2 आदमियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड की हुई थी और इस गुफ्तगू से शहबाज धोखा खा गया। मैंने शहबाज से दिमागी राब्ता कायम करना चाहा, लेकिन उसकी सोचों को अपनी गिरफ्त में ना ले सका। उसका जहन तारीकियों में डूब गया था। क्या वो मर गया है? इस ख्याल से मेरे दिल को सदमा पहुंचा। वो मेरा एक अच्छा दोस्त था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो बेहोश हो गया है। मैंने उसी वक्त डायरेक्टर को इतला दी कि धमाका हो चुका है। शहबाज से दिमागी राब्ता कायम नहीं हो रहा। इसकी वजह यह हो सकती है कि वो बेहोश हो गया है। डायरेक्टर जनरल शबीर हसन फौरन ही एक इमदादी पार्टी रवाना करने के इंतजामात में मसरूफ हो गए। उधर से जरा फुर्सत पाकर मैंने नर्स के दिमाग में झांक कर देखा। उस वक्त वो एक जीप कार की अगली सीट पर बैठी अपने बच्चे को सीने से लगाकर प्यार कर रही थी। इसका मतलब यही था कि वो कामयाब होकर वापस आ रही है। रिपोर्ट ये थी कि जिस कोठी से पप्पू को हासिल किया गया वहां एक उधेड़ उम्र की औरत के सिवा कोई ना था। उस औरत को हिरासत में ले लिया गया और उस कोठी में एक सिपाही को पहरेदार के तौर पर रख दिया गया। मेरा ख्याल था कि उस कोठी में शीतल इंटेलिजेंस वालों से टकराएगा, लेकिन उनकी रिपोर्ट सुनकर अब यही सोचा जा सकता था कि इंटेलिजेंस वालों के वहां पहुंचने से पहले ही शीतल वापस चला गया था। ऐसे वक्त यही समझ में आया कि मैं ब्लैक गाइड से राब्ता रखूं और ये मालूम करता रहूं कि वो शीतल से कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और उससे किस तरह राब्ता कायम करेगा। उसी वक्त नर्स और डायरेक्टर जनरल कमरे में आए। उन्होंने मुझे वही रिपोर्ट सुनाई जो मैं पहले सुन चुका था। मैंने उनसे कहा, मैं अभी शीतल को तलाश कर रहा हूं। इसके लिए जरूरी है कि मैं ब्लैक गाइड से राब्ता रखूं। आप ये बताएं, शहबाज की कोई खबर आई? उन्होंने कहा, मैंने जो इमदादी जमात रवाना की थी उनकी गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो गई है। मैंने दूसरी गाड़ी भेजी है। अभी 15-20 मिनट के बाद वहां की रिपोर्ट मिल जाएगी। ये कहकर उन्होंने कनखियों से नर्स की जानिब देखा, फिर मुझे मायनेखेज अंदाज में देखकर मुस्कुराए और वहां से चले गए। उनके जाते ही नर्स ने सर झुकाकर कहा, मेरा बच्चा मुझे मिल गया है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने इतना बड़ा एहसान किया है कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। मैंने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाकर कहा, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि आगे बढ़कर शुक्रिया अदा करो तो फिर आगे बढ़ो और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। हौले हौले झिझकते हुए अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उसके नर्म नाजुक हाथ को थामकर मुस्कुराते हुए कहा, यह शुक्रिया अदा करने का सबसे खूबसूरत अंदाज है। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। डायरेक्टर शबीर हसन ने दरवाजे पर दस्तक देकर अक्लमंदी का सबूत दिया था। वो सर झुकाए कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या बात है, खैरियत तो है? उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, बहुत बुरी खबर है। शहबाज खान उस मकान की दीवार के नीचे दबकर मर गया। उसके साथियों का भी बुरा हाल है। उनमें से 2 ऐसे हैं जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गए हैं। बाकी 4 की हालत बहुत नाजुक है। शहबाज खान की मौत की खबर सुनकर मेरा सर झुक गया। मुझे इस कदर सदमा पहुंचा कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने सोचा मैं क्या कर सकता था। मेरी सलाहियतें भी काम नहीं आ सकती थी। मैंने डायरेक्टर को पहले ही समझा दिया था कि वो जल्दबाजी से काम ना लें, मुजरिम हाथ से निकल जाएगा। और वो हाथ से निकल गया और एक दलेर और बासलाहियत अफसर मारा गया। और ये सब उजलत का नतीजा था। मैं इसलिए इस मिशन के खिलाफ था कि हम ब्लैक गाइड के तरीक़ाकार से वाकिफ नहीं थे। दुश्मन को अच्छी तरह समझे बगैर उस पर हमला करना दानिशमंदी नहीं होती। फिर यह कि मैंने शहबाज से कभी सोच के जरिए गुफ्तगू नहीं की थी। हमारे दरमियान ये तय नहीं पाया था कि मैं सोच के जरिए उसे किस तरह गाइड करूंगा। शहबाज इसी वजह से मारा गया था कि उसने मुझ पर यकीन नहीं किया। मैदान अमल में वो सिर्फ खुद को मर्द मैदान समझता रहा। इस मिशन की नाकामी में डायरेक्टर के अंधे फैसले का भी दखल था। अब नाकाम होने के बाद उन्होंने कहा, मैं उस ब्लैक गाइड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम फौरन पता चलाओ इस वक्त वो कहाँ है। मेरे आदमी अभी उसका पीछा करेंगे। जनाब, अभी पीछा करके फिर वही गलती करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि अभी ब्लैक गाइड को गिरफ्तार करने के लिए कोई कदम ना उठाया जाए, लेकिन आपने मेरे मशवरे को तस्लीम नहीं किया। शबीर हसन ने पहली बार मुझे नागवारी से देखा। वो बहुत बड़े अफसर थे। आज तक किसी ने उन पर तनकीद नहीं की थी और मैं उन्हें इस मिशन की नाकामी के जिम्मेदार ठहरा रहा था। वो नागवारी से सोच रहे थे, कल का छोकरा
مجھے اپنے مشورے پر چلانا چاہتا ہے۔ یہ کیا جانتا ہے ہم نے مجرموں سے دو دو ہاتھ کرتے ہوئے ایک عمر گزار دی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کس وقت کون سا قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ ٹیلی پیتھی کیا جانتا ہے کہ اپنے آپ کو۔ وہ سوچتے سوچتے رک گئے۔ اچانک ہی انہیں عقل آ گئی کہ میں ان کے خیالات پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے پریشان ہو کر مجھے دیکھا تو میں نے مسکرا کر کہا، واقعی آپ نے مجرموں سے دو دو ہاتھ کرتے ہوئے ایک عمر گزار دی ہے۔ میں آپ کے سامنے بچہ ہوں۔ آپ جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ ابھی 15 منٹ کے بعد آپ تشریف لائیں، میں بتا دوں گا کہ بلیک گائیڈ کہاں ہے۔ میں نے انہیں سوچتے ہوئے سن لیا تھا اور وہ میرے خلاف سوچ رہے تھے، اس لیے اب انہیں غصہ آ رہا تھا کہ میں نے ان کے خیالات کیوں پڑھ لیے۔ وہ جھلا کر وہاں سے چلے گئے۔ کمرے سے باہر جا کر بھی انہوں نے میرے متعلق سوچا، یہ بڑی مشکل ہے کہ فرحاد میرے خیالات بھی پڑھ لیتا ہے۔ شاید اب بھی پڑھ رہا ہوگا۔ نہیں، وہ جوان نرس اس کے پاس موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے باہر آتے ہی جذبات میں بہہ گیا ہو اور میرے خیالات نہ پڑھ رہا ہو۔ پھر بھی مجھے محتاط رہنا چاہیے، اس کے خلاف نہیں سوچنا چاہیے۔ مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں میں اس کی لا علمی میں سوچنا چاہتا ہوں۔ اسے علم نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ ہاں، ایک ترکیب ہے۔ جب وہ گہری نیند میں ڈوب جائے گا تبھی میں آزادی سے سوچ سکوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا، اتنی رات گزر گئی ہے، فرحاد کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کیا آپ اسے نیند کا انجیکشن نہیں دے سکتے؟ جی ہاں، میں ابھی نرس کو بھیجتا ہوں، وہ انجیکشن لگا دے گی۔ ابھی نہیں، آدھ گھنٹے کے بعد اسے نیند کا انجیکشن دیجیے۔ وہ سوچنے لگا، اگر فرحاد میری سوچ پڑھ رہا ہوگا تو نیند کا انجیکشن نہیں لگوائے گا۔ اگر اس نے انجیکشن لگوا لیا تو پھر مجھے آزادی سے سوچنے کا موقع مل جائے گا۔ میں شبیر حسن کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ فرزانہ نے مجھے حیرانی سے دیکھ کر پوچھا، آپ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ میں اپنے علم سے ایک ایسی مصیبت کو دیکھ رہا ہوں جو ابھی مجھ پر نازل ہونے والی ہے۔ اس مصیبت سے تم ہی مجھے بچا سکتی ہو۔ کیا واقعی میں آپ کو کسی مصیبت سے بچا سکتی ہوں؟ فرزانہ یہ سوچ کر حیران بھی تھی اور مسرور بھی کہ وہ میرے کام آ سکتی ہے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھتی ہوئی بولی، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ بتائیے میں آپ کو کس طرح مصیبت سے بچا سکتی ہوں؟ میں نے کہا، ابھی جو نرس ڈیوٹی پر ہے وہ آدھ گھنٹے بعد مجھے نیند کا انجیکشن لگانے آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ انجیکشن مجھے نہ لگایا جائے۔ میں ابھی سونا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں سونا چاہتے؟ نیند آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کو ضرور سونا چاہیے۔ ابھی میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ انجیکشن بدل دو۔ نرس جو ٹرے لے کر آئے گی اس میں کوئی ایسا انجیکشن رکھ دو جس سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ فرزانہ نے کہا، میں کوشش کروں گی کہ سسٹر کو باتوں میں لگا کر میں خود ہی سرنج میں دوا بھر کر بھیج دوں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا؟ تم یہ نہ سوچو کہ کیا ہوگا، بس تم اپنے طور پر پوری کوشش کرو۔ اگر ناکامی ہو تو کوئی پرواہ نہ کرو، میں حالات سے نمٹنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی، آپ نے پہلی بار مجھے ایک ذمہ داری دی ہے، میں اس ذمہ داری کو ہر حال میں نبھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ وہ جا رہی تھی اور ڈائریکٹر شبیر حسن تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا، کیا تم نے بلیک گائیڈ کا نیا پتہ اور ٹھکانہ معلوم کر لیا ہے؟ جی نہیں، میں ابھی ان سے رابطہ قائم کروں گا۔ اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ کیا تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے؟ شہباز کے ساتھ 3 نوجوان مر چکے ہیں، 4 بری طرح زخمی ہو گئے ہیں۔ بلیک گائیڈ اور شیتل نہ جانے ہماری پہنچ سے کتنی دور جا چکے ہیں، اور تم ایک نرس کے ساتھ عشق کرنے میں اپنا اور ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً بلیک گائیڈ کی پناہ گاہ کا پتہ معلوم کرو۔ انہوں نے اس طرح تحقمانہ انداز میں کہا جیسے میں ان کا کوئی ادنا غلام ہوں۔ میں انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی ناکامی پر جھلائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، میں ابھی بلیک گائیڈ کو تلاش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر میری سوچ کی لہریں بلیک گائیڈ کی سوچ کی لہروں کو ڈھونڈنے لگی۔ چند ساتھ کے بعد ہی میں اس کی سوچ تک پہنچ گیا۔ اس وقت وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رات کے 2:30 بجے سناٹے میں گھڑی کی ٹک ٹک اس کے دماغ تک پہنچ رہی تھی اور وہاں سے منتشر ہو کر میری ذہنی سماعت تک آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اتنی رات ہو گئی، شیتل ابھی تک نہیں آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انٹیلیجنس والوں کو میری پناہ گاہوں کا علم کیسے ہو جاتا ہے۔ میں اس مکان کو ٹائم بم سے اڑانے کے بعد کوٹھی نمبر X30 کی طرف گیا، لیکن وہاں دور سے ہی میں نے خطرے کو بھانپ لیا۔ انٹیلیجنس والے وہاں بھی پہنچ گئے۔ شیتل بھی دوبارہ اس کوٹھی کی طرف جائے گا اور وہاں سے ناکام ہو کر دوسری پناہ گاہوں کی طرف مجھے تلاش کرنے آئے گا۔ اب تو 2 ہی پناہ گاہیں رہ گئی ہیں،
ایک یہ ہے اور دوسری گلبرگ میں ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ پناہ گاہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کا محل وقوع کیا ہے؟ کیا اتنی رات کو وہ گونگا یہاں تک پہنچ سکے گا؟ بلیک گائیڈ نے اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے کہا، یہ میرے دماغ میں کیسے فضول سے خیالات آنے لگے ہیں۔ شیتل تمام پناہ گاہوں کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ یہاں آسانی سے پہنچ جائے گا۔ بلیک گائیڈ مستحکم ارادوں اور ٹھوس خیالات کا حامل تھا، غیر ضروری باتیں سوچنے کا عادی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی پناہ گاہ کے متعلق اس لیے نہیں سوچا تھا کہ وہ خود جانتا تھا کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، پھر اس جگہ کے متعلق سوچنا بالکل ہی غیر ضروری تھا۔ میں ذرا دیر کے لیے الجھ گیا، سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی پناہ گاہ کا پتہ کیسے معلوم کروں۔ وہ اس وقت سگار سلگا کر اس کا کش لگا رہا تھا اور شیتل کے متعلق سوچ رہا تھا۔ مجھے ایک ترکیب سوجی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، بیٹھے بیٹھے سگار پینے سے کام نہیں چلے گا، مجھے ذرا ٹہلنا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ وہ انتظار کی طوالت سے پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے پھر اس کی سوچ میں جواب دیا، مجھے کھڑکی یا دروازے سے باہر جھانک کر دیکھنا چاہیے، شاید وہ آ رہا ہو۔ مشورہ معقول تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر نیچے کی طرف دیکھنے لگا۔ آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ دماغ کو بتاتی ہیں، ایک ہی چیز کو 1000 بار دیکھتی ہیں اور 1000 بار لاشعور میں کہتی ہیں کہ سامنے کیا ہے؟ سامنے پولیس ہسپتال ہے۔ میں چونک کر سوچنے لگا، کیا وہ اسی ہسپتال کے قریب اس عمارت کے سامنے والی کسی عمارت میں ہے؟ اس وقت بلیک گائیڈ نے کھڑکی کے نیچے دور تک پھیلے ہوئے راستے کو دیکھا۔ چونکہ اسے شیتل نظر نہیں آیا تھا، اس لیے اب وہ اس ہسپتال کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں سوچ رہا تھا۔ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنا نہایت آسان ہے اگر مجرم ذہین ہو۔ اب یہ انٹیلیجنس والے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں دیکھ سکتے اور سمجھ سکتے کہ جسے وہ تلاش کر رہی ہیں وہ اسی ہسپتال کے سامنے ایک شاندار ہوٹل کی تیسری منزل کے تیسرے کمرے میں موجود ہے۔ دور تک دماغ لڑانے والے پولیس افسر یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ مجرم ان کی بغل میں ہے۔ ہوٹل کا یہ کمرہ ہمیشہ میرے ایک فرضی نام سے ریزرو رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں شیتل کے ساتھ کل تک یہیں رہوں گا۔ کل تک کسی طرح بھوانی شنکر کو یہاں سے نکال کر لے جانا ہی ہوگا۔ اس کے بعد احمد شیخ اور ٹونی کی فکر کرنی ہوگی۔ یہاں تک میں نے بلیک گائیڈ کی سوچ پڑھ کر اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ پھر ڈائریکٹر شبیر حسن کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ میرے سامنے کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ میں کب آنکھیں کھولوں گا اور انہیں بلیک گائیڈ کا پتہ بتاؤں گا۔ وہ انتظار کے دوران جھنجھلا رہے تھے۔ جھنجھلاہٹ کی وجہ یہ تھی کہ میں آرام سے آنکھیں بند کیے آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور وہ رات کے تیسرے پہر میرے سامنے ایک معمولی آدمی کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ناگواری سے بولے، کیا تم سو گئے تھے؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ میں سوتے سوتے اس دنیا کے آخری سرے میں بسنے والے انسان کی سوچ تک پہنچ جاتا ہوں، لیکن آپ کا مجرم اتنی دور نہیں ہے، آپ کے قریب ہی ہے، اس ہسپتال کے سامنے والے ہوٹل کی تیسری منزل کے تیسرے کمرے میں۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ حیرت سے اچھل کر بولے، سامنے والے ہوٹل میں؟ تعجب ہے، وہ ہمارے بالکل سامنے ہے، یعنی کہ اتنا دلیر ہے کہ ہمارے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ دلیر نہیں، چالاک ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ لوگ اسے دور تک تلاش کریں گے اور کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ آپ کے قریب ہی ایک شاندار ہوٹل میں آرام کر رہا ہے۔ میں ابھی اس کی چالاکی بھلا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگے۔ اس بار انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس طرح بلیک گائیڈ کو گھیریں گے اور اس مقصد کے لیے کتنے مسلح جوان وہاں جائیں گے اور کس کی رہنمائی میں یہ کام انجام پائے گا۔ میں نے بھی اس سلسلے میں زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ وہ میرا کوئی اچھا مشورہ تسلیم کرنے میں اپنی توہین سمجھتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ڈائریکٹر کی سوچ کو پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت وہ بڑی احتیاط اور رازداری سے اس ہوٹل کا محاصرہ کر رہے تھے۔ ان کے مسلح جوان عام شہری لباس میں تھے، اس لیے کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی مجرم کی ناکہ بندی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ڈائریکٹر کی رہنمائی میں ہو رہا تھا۔ اس بار وہ جلد سے کام نہیں لے رہے تھے۔ پچھلی غلطی نے انہیں محتاط کر دیا تھا، اس لیے وہ بڑی سہولت سے ہوٹل کے باہر ناکہ بندی کرنے کے بعد اب تیسری منزل کے تمام راستوں کو بند کر رہے تھے۔ میں نے تیسری منزل کے تیسرے کمرے کے اندر بلیک گائیڈ کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ گونگا شیتل آ گیا ہے اور وہ ہاتھ کے اشاروں سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں چوہے دان میں پھنس گئے تھے۔ ڈائریکٹر کسی وقت بھی وہاں اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ پہنچنے والے تھے۔ اتنے میں بلیک گائیڈ چونک کر بڑبڑانے لگا، ارے یہ سرخ بلب اسپارک کر رہا ہے، شیتل یہاں آؤ۔ وہ تیزی سے شیتل کے ساتھ باتھ روم میں آیا۔ وہاں واش بیسن کے ایک نلکے سے ٹرانسمیٹر منسلک تھا۔ اس سے ٹرانسمیٹر کے ذریعے
ہوٹل کے مینیجر نے اسے اطلاع دی کہ وہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل ہوٹل کے رجسٹر میں اس کا نام اور پتہ پڑھ کر متاثر ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں بلیک گائیڈ کا نام ڈاکٹر سعید شیرازی تھا۔ وہ 2 دن پہلے ایران سے آیا تھا اور 2 دن بعد برما کی طرف جانے والا تھا۔ دروازے پر دستک سن کر بلیک گائیڈ باتھ روم سے باہر آ گیا۔ اس وقت اس کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا اور اتنے اعتماد سے سوچ رہا تھا کہ ڈائریکٹر نے خود یہاں آ کر اس کی مشکل آسان کر دی ہے۔ اب وہ صرف اپنا بچاؤ نہیں کرے گا بلکہ ابھی صبح ہونے سے پہلے بھوانی شنکر کو بھی ہسپتال سے نکال کر لے جائے گا۔ اس نے کمرے میں آ کر باہر کا دروازہ کھول دیا۔ باہر 2 نوجوان ریوالور لیے کھڑے تھے۔ ان کا رخ بلیک گائیڈ کی جانب تھا۔ ان کے پیچھے ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کھڑے تھے۔ پھر ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر بلیک گائیڈ کی تلاشی لی۔ اس کے پاس سے کوئی ہتھیار برآمد نہ ہوا۔ شبیر حسن نے کمرے میں آ کر اس سے پاسپورٹ وغیرہ طلب کیا۔ بلیک گائیڈ کے پاس تمام ایسے کاغذات موجود تھے جو اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ وہ ڈاکٹر سعید شیرازی ہے اور گلے کی بیماریوں کا مشہور معالج ہے۔ شبیر حسن الجھن میں پڑ گئے۔ وہ ایک معزز اور معروف ڈاکٹر تھا، کسی طرح مجرم نظر نہیں آتا تھا۔ ڈاکٹر سعید شیرازی کی شخصیت ایسی تھی کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کیے بغیر اسے حراست میں نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اب میرا فرض تھا کہ میں ان کی رہنمائی کرتا۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر شیرازی کا پاسپورٹ اور دوسرے تمام کاغذات جعلی ہیں، لیکن اسی وقت بلیک گائیڈ نے شبیر حسن کو مخاطب کیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے ان دونوں کی باتیں ہو جائیں، پھر میں انہیں گائیڈ کروں گا۔ ان سے سوچ کے ذریعے کہوں گا کہ گونگا شیتل باتھ روم میں چھپا ہوا ہے اور وہاں واش بیسن کے ایک نلکے سے ٹرانسمیٹر منسلک ہے۔ لیکن بلیک گائیڈ نے کچھ ایسی چال چلی کہ مجھے شبیر حسن کی سوچ تک پہنچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس نے شبیر حسن سے پوچھا، جناب آپ اس حد تک چھان بین کر چکے ہیں، اب مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کی تعریف معلوم کروں۔ شبیر حسن نے فخر سے کہا، میں یہاں کی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل ہوں۔ اوہ! بلیک گائیڈ نے یوں حیرانی اور خوشی کا اظہار کیا جیسے ایک عظیم ہستی سے خلاف توقع ملاقات ہو گئی ہو۔ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، آپ سے مل کر میں فخر محسوس کر رہا ہوں۔ شبیر حسن نے مسکرا کر ہاتھ ملایا۔ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے مل گئے۔ میں اس وقت شبیر حسن کی سوچ پڑھ رہا تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ ہاتھ ملاتے وقت بلیک گائیڈ کی انگوٹھی ہولے سے شبیر حسن کی ایک انگلی میں چبھ گئی ہے۔ اس کے بعد ہی ان کی سوچ میں گڑبڑ سی ہونے لگی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کے دماغ کے سارے راستے آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں۔ میں نے فوراً ہی انہیں مخاطب کیا، جناب میں فرہاد آپ سے مخاطب ہوں، مجھے فوراً جواب دیجیے کہ آپ کی سوچ سست کیوں پڑتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اونچی آواز میں بلیک گائیڈ سے پوچھا، یہ میرے دماغ کے اندر کون بول رہا ہے؟ بھلا آپ کے اندر اور کون بولے گا؟ ابھی تو آپ ہی بول رہے ہیں، شاید آپ کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ بلیک گائیڈ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ شبیر حسن کے دماغ سے مجھ تک پہنچ رہا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ مجھے نہیں پہچان رہے تھے۔ میں نے پھر انہیں مخاطب کیا، جناب شبیر حسن صاحب میں فرہاد بول رہا ہوں، مجھے پہچانیے۔ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں سوچ کے ذریعے گفتگو کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر کہا، سنو سنو، وہ پھر میرے اندر بول رہا ہے، کہتا ہے میں فرہاد بول رہا ہوں، میں سوچ کے ذریعے گفتگو کرتا ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کی باتیں سن کر میں بوکھلا گیا۔ وہ مجھے نہیں پہچان رہے تھے اور نہ ہی میرے سوچ کے رابطے کو سمجھ رہے تھے۔ وہ بلیک گائیڈ سے یہ راز کی باتیں کہہ رہے تھے کہ ان کے اندر کوئی فرہاد بول رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ ویسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بلیک گائیڈ نے ہاتھ ملاتے وقت اپنی انگوٹھی کے ذریعہ شبیر حسن کے جسم میں کوئی ایسی دوا انجیکٹ کر دی ہے جو ان کے دماغ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اب دانش مندی یہی تھی کہ میں ان کی سوچ کو ٹٹولنے میں وقت ضائع نہ کروں، بلکہ بلیک گائیڈ کی سوچ کے ذریعے ان کی پلاننگ کو سمجھتا رہوں۔ میں نے جلدی سے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ اس وقت ان 2 مسلح نوجوانوں کی باتیں سن رہا تھا جو شبیر حسن کے ساتھ کمرے میں آئے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان شبیر حسن سے پوچھ رہا تھا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ دوسرا نوجوان بلیک گائیڈ کی جانب ریوالور کا رخ کیے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر شیرازی آپ نے ہاتھ ملاتے وقت کچھ گڑبڑ کی ہے، بتائیے اس انگوٹھی میں کیا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بلیک گائیڈ عرف ڈاکٹر شیرازی انگوٹھی اتارنے میں جان بوجھ کر دیر کر رہا تھا اور شیتل کو دیکھ رہا تھا جو باتھ روم سے نکل کر دبے قدموں چلتا ہوا ریوالور والے جوان کی طرف بڑھتا رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے اس کی سوچ میں کہا، مجھے پیچھے بھی دیکھتے رہنا چاہیے۔
ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر شیرازی کا کوئی آدمی اچانک ہی پیچھے سے حملہ کر دے۔ میرے اس مشورے پر اس نے فوراً ہی پلٹ کر پیچھے دیکھا، لیکن شیتل بلا کا پھرتیلا تھا۔ اس نے اچانک ہی اس پر چھلانگ لگائی اور اس نوجوان کے ساتھ دوسرے نوجوان کو بھی رگیدتا ہوا اس طرح فرش پر آیا کہ دونوں نیچے دب گئے اور وہ ان پر چھا گیا۔ یہ سب تماشے بلیک گائیڈ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور میں اس کے دماغ سے کمنٹری سن رہا تھا کہ وہاں کس انداز میں جنگ ہو رہی ہے۔ وہ دونوں جوان اچھے فائٹر تھے اور اچھے صحت مند تھے، لیکن شیتل کے سامنے چونٹی کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ ایک پہاڑ کی طرح ان پر چھا گیا۔ وہ دونوں اس کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی گردنیں اس کے فولادی بازوؤں میں پھنسی ہوئی تھیں اور اس طرح ان کی سانسیں رکتی جا رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مشینی انسان انہیں مار ڈالے گا، انہیں اس لیے زندہ نہیں چھوڑے گا کہ ان کے سامنے ہی ڈائریکٹر کو دماغی لحاظ سے بیکار بنا دیا تھا۔ میں نے پھر ایک بار ان سے دماغی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ جناب شبیر حسن صاحب، اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھیے، مجھے پہچانیے، میں فرہاد آپ سے مخاطب ہوں۔ ان کی بہکی ہوئی سوچ نے کہا، میں کیسے پہچانوں؟ مجھے کوئی فرہاد نظر نہیں آ رہا، مجھے تو صرف یہ ڈاکٹر شیرازی نظر آ رہا ہے۔ یہ کتنا اچھا ہے۔ میں نے کہا، ہوش کی دعا کریں، آپ کے دو ماتحت موت کے منہ میں جا رہی ہیں۔ شیتل انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، مگر آپ ہیں کہ ڈاکٹر شیرازی کی شخصیت سے متاثر ہو رہی ہیں۔ وہ ڈاکٹر شیرازی نہیں بلکہ بلیک گائیڈ ہے، ہمارے ملک کا دشمن۔ اس بار ڈائریکٹر نے بلیک گائیڈ کی جانب دیکھ کر کہا، نہیں، یہ بلیک گائیڈ نہیں ہے، ڈاکٹر شیرازی ہے۔ بلیک گائیڈ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً ہی اس سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا، یہ شخص کیسے جانتا ہے کہ میرا خفیہ نام بلیک گائیڈ ہے؟ اس نے شبیر حسن سے پوچھا، کیا آپ مجھے بلیک گائیڈ سمجھ کر گرفتار کرنے آئے ہیں؟ جی نہیں، میں آپ جیسے معزز انسان کو بلیک کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے ابھی بتایا نا کہ میرے دماغ میں کوئی فرہاد بول رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس فرہاد کو جانتا ہوں، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے اسے کبھی دیکھا بھی ہے یا نہیں۔ ابھی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ سوچ کے ذریعے گفتگو کرتا ہے۔ شبیر حسن میرا بھید کھول رہے تھے۔ بلیک گائیڈ گہری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، یہ انٹیلیجنس کا افسر پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ کوئی فرہاد دماغ کے ذریعے گفتگو کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ واقعی یہی بات ہے۔ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اس افسر کو میرا خفیہ نام بلیک گائیڈ بتایا ہے، ورنہ یہ انٹیلیجنس والے 7 جنم میں بھی میری اصلیت معلوم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اب پتہ چل گیا کہ یہ انٹیلیجنس والے میری خفیہ پناہ گاہ تک کیسے پہنچ گئے۔ میں اس مکان کو تباہ کر کے اس ہوٹل میں آیا تو اس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے انٹیلیجنس کے آدمیوں کو یہاں بھیج دیا۔ اف، میں نادانستگی میں کتنا نقصان اٹھا رہا تھا۔ اب مجھے سب سے پہلے اسی خطرناک دشمن سے نمٹنا چاہیے۔ یہ افسر کیا نام بتا رہا تھا اس کا؟ ہاں، یاد آیا، فرہاد۔ دماغ کی تجوری سے خفیہ منصوبوں کو چرانے والا چور فرہاد۔ میں دیکھوں گا کہ اب وہ مجھے کس طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، میں ہیپناٹائز کرنا جانتا ہوں۔ انٹیلیجنس کا یہ افسر دماغی طور سے کمزور ہو گیا ہے، میں بڑی آسانی سے اسے ہیپناٹائز کر کے فرہاد کے متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ شیتل کی جانب دیکھنے لگا۔ اس وقت شیتل ان دو نوجوانوں کو اپنی دونوں بغلوں میں دبا کر باتھ روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ جوان اس کے بازو میں لاشوں کی طرح جھول رہے تھے۔ وہ شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے یا وقتی طور پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ بلیک گائیڈ نے ان کی طرف سے مطمئن ہو کر ڈائریکٹر جنرل کو مخاطب کیا، میری آنکھوں میں دیکھو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ میں اس ہیپناٹائز کرنے والے بلیک گائیڈ کے خیالات کے ذریعے معلوم کر رہا تھا کہ وہ کس طرح شبیر حسن کو ٹرانس میں لا رہا ہے۔ وہ دماغی طور پر کمزور ہو رہے تھے، اس لیے جلد ہی ٹرانس میں آ گئے۔ بلیک گائیڈ نے بھاری آواز میں کہا، میں عامل ہوں اور تم میرے معمول، تم میری ہر بات کا جواب دو گے۔ شبیر حسن کی خوابیدہ آواز سنائی دی، میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ ان کے معمول بنتے ہی میرے سر پر خطرہ منڈلانے لگا، کیونکہ اب میں صرف ان کی سوچ کو پڑھ سکتا تھا، لیکن اپنی سوچ کو ان پر حاوی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بلیک گائیڈ کے زیر عمل آ گئے تھے، صرف بلیک گائیڈ کی باتیں ان کے دماغ تک پہنچ سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی آواز یا کسی بھی انسان کی سوچ کی لہریں ان کے دماغ کو چھو بھی نہیں سکتی تھیں۔ میں نے آزمائش کے طور پر اپنی سوچ کی لہریں ان کے دماغ تک پہنچانی چاہیے۔ جناب، آپ اپنے عامل کی کسی بات کا جواب نہ دیں۔ اسی وقت بلیک گائیڈ نے بھی شبیر حسن سے سوال کیا، فرہاد کون ہے؟ میری سوچ ان کے دماغ تک نہیں پہنچی تھی، مگر بلیک گائیڈ کا سوال انہوں نے ایک معمول کی حیثیت سے قبول کر لیا اور اس کا جواب دیا،
فرحاد ایک نوجوان ہے، اس ملک کا شہری ہے، وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ اس کی رہنمائی میں ہم نے احمد شیخ اور ٹونی کو گرفتار کیا۔ اسی نے خیال خوانی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ہسپتال کے 2 نمبر کے کمرے میں جو مریض ہے اس کا نام محمود حسن نہیں بلکہ بھوانی شنکر ہے، اور اس نے ایک فلم اپنے جبڑے کے قریب زبان کے نیچے چھپا رکھی ہے۔ ہم نے بھوانی شنکر کو آپریشن کر کے وہ مائکرو فلم برآمد کر لی۔ بلیک گائیڈ نے سوال کیا، وہ مائکرو فلم کہاں ہے؟ وہ وزارت خارجہ کے سیکرٹری کے پاس بھیج دی گئی ہے۔ فرحاد کہاں ہے؟ وہ اس وقت ہسپتال کے 10 نمبر کے کمرے میں ہے۔ کیا وہ بیمار ہے؟ ہاں، ایک فولادی انسان دروازہ توڑ کر اس کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ وہ فرحاد کو مار ڈالنا چاہتا تھا مگر اس کی کزن نے گولی چلا دی۔ وہ فولادی انسان اسے ادھمرا چھوڑ کر چلا گیا۔ او، بلیک گائیڈ کے بڑبڑانے کی آواز آئی۔ اچھا، تو یہ وہی شخص ہے جس پر شیتل نے حملہ کیا تھا۔ واقعی اس کی تقدیر اچھی تھی، ورنہ شیتل کے ہتھے چڑھنے والا آج تک زندہ بچ کر نہ جا سکا، مگر اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے ڈائریکٹر شبیر حسن کو مخاطب کیا، تم میرے معمول ہو، میرے ہر حکم پر عمل کرو گے، میں تمہارے ہر حکم پر عمل کروں گا۔ ہم تمہارے ساتھ ابھی ہسپتال جائیں گے۔ تمہارے 2 ماتحت جو اس کمرے میں آ کر ہمیشہ کی نیند سو چکے ہیں ان کی لاشیں باتھ روم میں پڑی رہیں گی۔ اس کمرے کے باہر جو ماتحت ہیں تم انہیں ساتھ لے کر ہسپتال چلو گے۔ وہاں تم حکم دو گے کہ 2 نمبر اور 10 نمبر کے مریضوں کو ایک ایمبولینس میں پہنچایا جائے۔ اس ایمبولینس کو تمہارا ایک ماتحت ڈرائیو کرے گا، دوسرا ماتحت اور شیتل ایمبولینس کے پچھلے حصے میں مریضوں کے پاس رہیں گے، اور تم میرے ساتھ ایک جیپ کار میں رہو گے۔ ہماری منزل کہاں ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ چلو اب اٹھو۔ شبیر حسن حکم کے مطابق اٹھ کر چلنے لگے۔ بلیک گائیڈ اس وقت سوچ رہا تھا، فرحاد کی وجہ سے مائکرو فلم چھین لی گئی، بھوانی شنکر کمیشن ناکام ہو گیا۔ اس کی رپورٹ پر بھوانی شنکر کی زبان کے نیچے جبڑے کے پاس آپریشن کیا گیا۔ میں فرحاد کے دماغ کا آپریشن کر کے اس کی کھوپڑی سے ٹیلی پیتھی کے علم کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالوں گا۔